اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا جی، آج ہم نے شروع کرنے ہیں 101 آیت سے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے 100 تک آیتیں پڑھی تھیں سورۃ النساء، آج ہمارا 101 آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نماز قصر کا طریقہ کی طرف، نماز قصر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب تم سفر میں ہو تو نماز کو کیا کرنا ہے؟ قصر کر لینا ہے۔ قصر کا مطلب یہ ہے کم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جس کو سفر کہا جائے اس پر نماز قصر ہے۔ جیسے اب ہم اپنے گھروں سے نکلے، یعنی ادھر پرانے شہر کی طرف جائیں، انارکلی اس طرف، تو ہمیں سارا دن لگ جاتا ہے جانے میں اور آنے میں، یہ سفر نہیں ہے۔ ایسا سفر کہ جس کو سفر کہا جائے، یعنی اپنے شہر سے دوسرے شہر نکل جائیں، دوسرے شہر کی طرف، ہاں 4-5 گھنٹے کا سفر ہو، 5-6 گھنٹے کا سفر ہو، تو اگر ہم ایسے سفر پر گئے تو اس میں ہم نے نماز قصر پڑھنی ہے۔ صبح کی نماز پوری پڑھنی ہے، 2 سنتیں، 2 فرض، ظہر کے نماز کے ہم نے 2 فرض پڑھنے ہیں، اسی طرح عصر کے ہم نے 2 فرض، اور مغرب کے 3 فرض پورے پڑھنے ہیں، اسی طرح پھر عشاء کے جو ہیں وہ بھی 2 فرض پڑھنے ہیں۔ تو یہ اللہ کی، ہاں وطر پڑھنے ہیں۔ یہ نماز قصر جو ہے، نماز کم کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اس تحفے کو لینا چاہیے، ورنہ انسان سوچتا ہے کہ ہم فارغ ہیں تو پوری پڑھ لیتے ہیں، ہے نا، ہمارا دل نہیں مان رہا۔ اگر بندہ جا کے ادھر سٹے کرتا ہے، ہاں اس کے بارے میں، ہاں اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ 3 دن کے بارے میں ہے کہ 3 دن تو آپ نماز قصر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ پہ سفر کر رہے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ کتنے دن ہم نے ٹھہرنا ہے نا، ٹھیک ہے، 10 دن ٹھہر سکتے ہیں وہاں پر، 15 دن ٹھہر سکتے ہیں، تو وہاں آپ 10 دن یا 9-10 دن تک قصر کر سکتے ہیں۔ پھر آپ مہینہ بھی اگر رہ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر آپ پوری پڑھیں گے۔ لیکن آپ اگر ایک ہفتے کے لیے گئے ہیں نا، ہم پیچھے جاتے ہیں نا، میں وہ مسئلہ پوچھتی ہوں، پیچھے جاتے ہیں نا، ہمارا ہے 6-7 گھنٹے کا، ہم ادھر جا کے بھی رشتہ داروں کے، کبھی بھائی ڈاکٹر صاحب کے بھائی مصروف ہی رہتا ہے بندہ، مصروف، ایک گھر دوسرے گھر تیسرے، ایسے جاتے ہیں، پھر قصر پڑھتی ہوں جی 3 دن تک پڑھ سکتے ہیں، ہمارا لگتا ہے ادھر ہفتہ، پھر آپ 3 دن تک پڑھ سکتے ہیں، 3 دن تک پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کا کنفرم ہے نا کہ ہفتہ رہنا ہے، ہفتہ لگ جاتا ہے، ہاں پھر آپ 3 دن تک نماز قصر پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو سفر کے دوران نمازیں آئیں گی نا وہ بھی قصر پڑھیں گے، یعنی ہم صبح چلے ہیں، ظہر کی نماز آ گئی، عصر کی نماز آ گئی، تو یہ نمازیں ہم قصر پڑھیں گے، ہاں۔ تو جب واپس اپنے گھر آ گئے پھر پوری نماز پڑھیں گے۔ تو جب تم چلو زمین میں، یعنی سفر کرو، تو پھر تم نماز قصر کر لیا کرو۔ دیکھیں اللہ کو ہم پر کتنا محبت اور پیار، اور اللہ کو ہمارا کتنا احساس ہے، ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، تو یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ تو ہے حالت سفر میں نماز قصر کا حکم، لیکن اگلی آیت میں صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کے موقع پر ہیں، دشمن سامنے ہے، تو نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ نماز کسی صورت معاف نہیں ہے، اور نماز کو پڑھنا بھی ٹائم پر ہے۔ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نمازیں اکٹھی نہیں کر سکتے۔ 2 نمازیں ہم اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، 2 عصر اکٹھی پڑھ لیں، مغرب عشاء کی نماز اکٹھی پڑھ لیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر نمازوں کو ٹائم پر پڑھا ہے، اور اس کا طریقہ اب ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ صلاۃ الخوف کیسے پڑھنی ہے۔ اوپر ہم نے پڑھی طریقہ صلاۃ القصر کا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں بتایا گیا کہ صلاۃ القصر کیسے پڑھنی ہے۔ اب اگلی یہ آیتوں میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صلاۃ الخوف اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ نماز کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ ہم تو چھوٹی موٹی باتوں پر نماز کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں نا، اچھا پڑھ لیں گے، دیر سے پڑھ لیں گے، مہمان چلے جائیں پھر پڑھ لیں گے، اس طرح نماز کو ٹائم پر پڑھنا ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہیں تب بھی آپ نے نماز کو ٹائم پر پڑھا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں حالت جنگ میں،
تو تب بھی انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں. فلتقم طائفۃ منہم معک، تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو. ولیأخذوا اسلحتہم، اور وہ اپنے اسلحہ بھی لیے ہوئے کھڑا ہو. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو پھر ہو جائیں وہ تمہارے پیچھے. ٹھیک ہے، یعنی دو گروہ بنانا ہے. ایک گروہ نے ایک جو صف ہوگی نماز کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی رکعت پڑھیں گے، پہلے سجدہ کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے سجدہ کرنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہیں گے. وہی جو گروہ ہے، وہی جو صف ہے نمازیوں کی، وہ کھڑے ہو کر اپنی ایک اور رکعت پڑھیں گے. وہ اپنی ایک اور رکعت پڑھ کے پھر وہ سلام پھیریں گے. ہاں، وہ سلام پھیریں گے. پہلے والا وہ وہ بتاتی نا آپ کو، یعنی ترتیب اس طرح بنائیں گے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آدھا آدھا ڈیوائیڈ کر کے آدھے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھیں گے، اور باقی لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر اسلحہ لے کر کھڑے ہوں گے حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے، پھر جب ایک رکعت پڑھ لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے، وہ کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت پڑھیں گے. دوسری رکعت پڑھ کے وہ سلام پھیر کے وہ پھر پیچھے چلے جائیں گے، اور پیچھے والی جو لائن ہے جنہوں نے اسلحہ پکڑا ہوا تھا وہ اب آگے آئیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کو وہ ایک رکعت پڑھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک اگلی رکعت خود پڑھتے تھے. ابھی بھی ہوتا ہے نا، جب ہم مسجد جاتے ہیں نماز کے لیے، تو اگر امام صاحب نے نماز شروع کی ہوئی ہے، پہلے ہمیں ایک رکعت نہیں ملی یا دو رکعتیں ہمیں نہیں ملی، دو رکعتیں تو ہم امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جب وہ سلام پھیر دیں گے امام صاحب، تو ہم کھڑے ہو کر اپنی الگ سے دو رکعتیں پڑھیں گے. عورتیں پتہ کیا کرتی ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو آتے جلدی جلدی انہوں نے اپنی دو رکعتیں پڑھنی ہیں، اور پھر جہاں پر امام صاحب ہیں پھر اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو ہیں، ہاں وہ تو دوڑ لگ جائے گی نا. اگر ایک رکعت گزری ہو اس طرح، ہاں، اگر ہم گئے وہ رکوع میں چلے گئے، قیام پہلی رکعت تو وہ گئی ہماری گئی، تو اگر دوسری رکعت کے لیے اسٹارٹ کریں گے ہاں تو پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاں ان کے ساتھ پہلی شامل. رکعت اگر پڑھ لیں کہ دوسری میں شامل ہو جن سا، جہاں پر وہ ہیں ہم اسی میں شامل ہوں گے. اگر ہمیں قیام مل گیا تو وہ رکعت ہوگی، اور اگر قیام نہیں ملا تو وہ رکعت ہماری شامل نہیں ہوگی. پہلے اب ہم سلام نہیں پھیریں ہم نہیں پھیریں گے، پھر ہم کھڑے ہوں گے. تو ہم وہ پرانی والی پوری کریں گے. ہاں، ہم وہ ایک رکعت پڑھیں گے، اس میں ہم وہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ہم اس میں وہ تلاوت نہیں کریں گے. ہمیں اینڈ میں وہ رکعت مل گئی نا. ٹھیک ہے. دوسرا کیا کہتے ہیں، ابھی آپ نے کہا عورتیں تیز تیز جا کے دوسری رکعت کو جوائن کر لیتی ہیں، پہلی فٹافٹ پڑھ کے، امام صاحب تو ٹائم لگاتے ہیں، عورتیں فٹافٹ دوسری، وہ غلط ہوتا ہے. وہ غلط طریقہ ہے. جب ہم آئے ہیں جس کنڈیشن میں امام صاحب ہیں ہم نے وہیں پر مل جانا ہے. اگر وہ رکوع میں چلیں گے، سجدے میں چلیں گے، تو ہم تھوڑی دیر انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ قیام میں کھڑے ہوں گے پھر ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، چاہے وہ لمبا قیام کیوں ہی نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو لمبا قیام ہے، ہم اپنی ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں، وہ رکعت نہیں پڑھنی. وہ رکعت جب وہ سلام پھیر دیں گے پھر ہم کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھیں گے. ہاں، وہ اپنی الگ سے پڑھیں گے. پہ آتے ہیں تشہد پہ آتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جائیں گے. سلام نہیں، ہم تشہد بیٹھیں گے. ہم پہلی رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے. ہم تشہد میں ویسے فالو کریں گے جو امام صاحب کا. وہ جب سلام پھیریں گے ہم وہ سلام نہیں سلام ہم نہیں پھیریں گے، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ہم اپنی ایک رکعت پڑھیں گے، پھر ہم تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھ کے پھر ہم سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ جو ہم نے آج پڑھا کہ نماز قصر کا طریقہ، کہ آدھی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی، عشاء کی، اور صبح اور کیا نام ہے عصر کی. یہ تین نمازیں ہماری دو دو رکعتیں ہو جائیں گی. اور صلاۃ خوف کا ہم نے طریقہ پڑھا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں حالت جنگ میں، اور آپ انہیں نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور دوسرا ہتھیار اوزار پیچھے لے کر کھڑے ہوں گے. دیکھیں کیسی ہماری رہنمائی کی. اپنی جان کی بھی تو حفاظت کرنی ہے نا. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں توکل کر کے بیٹھ جانا کہ کیونکہ ہم نیکی کا کام کھڑے کر رہے ہیں، جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمارے دشمنوں سے ہمیں بچا لے گا. نہیں، یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جہاں اسباب اختیار کر سکتے ہیں وہاں ہمیں اسباب اختیار ضرور کرنے چاہیے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں. ٹھیک ہے، جو پیچھے کھڑے تھے اب وہ آگے آ جائیں گے، اور جنہوں نے ایک رکعت پڑھ لی اب وہ پیچھے چلے جائیں گے.
یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ پڑھ رہے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ تو باجماعت نماز کا عام روٹین میں طریقہ ہے نا، یہ جنگ کے میدان میں ہم پڑھ رہے ہیں صلاۃ الخوف۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور پھر جب وہ دوسرا گروہ جو پیچھے کھڑا ہوا ہے اب وہ آگے آئے گا، جنہوں نے لم یصلوا ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب وہ کیا کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ یہ صلاۃ الخوف کی عملی شکل بتائی جا رہی ہے کہ نماز جنگ میں کیسے پڑھنی ہے۔ یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے میدان میں بھی ہمیں نماز کا طریقہ بتا کر گئے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی آیات اتر آئیں کہ نماز کی معافی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کوئی مشکل ٹائم ہوتا ہے؟ ہم تو کتنی آسانیاں نکال لیتے ہیں، یہ مشکل ہے، یہ مجبوری ہے، سب سے پہلے چھٹی کرو کس کی؟ نماز کی۔ جنگ کے میدان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت ہے مسلمان کے لیے، حاضری دینی ہے نا اللہ کے دربار میں، تو آپ نے جنگ کے میدان میں بھی کتنا خوف کا مقام ہوتا ہے، تو ترتیب بتائی کہ نماز تو لازماً پڑھنی ہے، یہ فرض ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور پھر جو اگلے پیچھے گئے اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان لے لیں، اپنے ساتھ رکھ لیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، یہ کافر تو اسی وقت طاق میں رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا اسلحہ اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے ساز و سامان سے بھی غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پھر تو وہ تم پر مائل ہو جائیں، یعنی ٹوٹ پڑیں تم پر، مَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک دفعہ پورے زور سے ٹوٹ پڑنا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تم میں کوئی تکلیف پہنچے، مِّن مَطَرٍ، یا بارش ہو، أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، ایسی صورتحال میں تم اپنا اسلحہ، اپنے ہتھیار، اوزار اتار کے رکھ سکتے ہو نماز کی صورت میں۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنے بچاؤ کا سامان ضرور لے لیا کرو، یعنی ڈھال لے لو، لیکن اگر ہتھیار اوزار اور ہیں تو وہ تم کوئی تکلیف ہے، بیمار ہے، بارش ہے، اٹھایا نہیں جا رہا تو تم ان کو رکھ دو، لیکن یہاں پر بھی کہا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، ٹھیک ہے، اپنی ڈھال ضرور رکھنی ہے، فوری کوئی حملہ کر دے اچانک ہی، یعنی ہمیں سکھایا نا کہ اسباب اختیار کرنے ہیں، خالی توکل نہیں کر کے کھڑے ہو جانا۔ ہم چیز رکھ دیتے ہیں باہر، کہتے ہیں اللہ پر کے بھروسے پر ہم نے چھوڑ دی، اللہ کے بھروسے پر اسباب کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اس کے بعد بھروسہ کرو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ نے کافروں کے لیے بہت ذلت امیز رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم اس طریقے سے، یعنی صلاۃ الخوف کے طریقے سے، جنگ کے میدان کی بات کی جا رہی ہے نا، جنگ میں نماز کیسے پڑھنی، جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو پھر کیا کرنا ہے، پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے بھی۔ مومن ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، چاہے وہ جہاد جیسے اعلیٰ افضل کام ہی کیوں نہ کر لے، وہ غرور و تکبر میں نہیں مبتلا ہوتا، وہ فارغ نہیں ہو جاتا اللہ کے ذکر سے، اس کو دین سے چھٹی نہیں ملتی، وہ اللہ کے تعلق سے الگ نہیں ہو جاتا، اگرچہ بہت بڑا اعلیٰ کام ہی کیوں نہ کر لے۔ ہم لوگ تو حج عمرہ کر کے ہم سمجھتے ہیں بس اب تم جنت خرید آئیں، اب روزے رکھ لی، اب جنت خرید لی، بس اب ہمیں چھٹی مل جانی چاہیے، اب کچھ تو عیاشی کریں۔ ٹھیک ہے، کہا جا رہا ہے جب تم نماز پڑھ لو جنگ کے میدان میں بھی، جنگ میں ہو ابھی، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں مومن اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، وہ اس سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر پوری نمازیں اب پڑھو اسی طریقے سے جیسے کہ پہلے پڑھتے تھے، انہی آداب و شرائط کے ساتھ، اب وہ صلاۃ الخوف نہیں پڑھو گے۔ دیکھیے کنڈیشن بدل جاتی ہے کہ نہیں بدل جاتی، جن کاموں میں فرض ہیں کام، کنڈیشن بدل جاتی، معافی نہیں ہے، جو کام فرض ہیں ان کی کنڈیشن بدل جاتی ہے، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، کوئی مجبوری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اللہ نے آسانی رکھی، دین ہمارا بہت آسان ہے، اللہ نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اللہ کوئی ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے، بہت محبت کرنے والے، ایسی کوئی ہستی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور وہ کس طرح؟ اعمال کے ساتھ، ذکر اذکار کے ذریعے، فرائض کے ذریعے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر تو فرض کی گئی ہے، وقت پر،
کتابم موقوتا، وقت پر. سستی ہم کر جاتے ہیں نا، اچھا چلو کوئی نہیں قضا پڑھ لیں گے، اب مہمان آئے ہوئے ہیں، اب چلو بیٹھ کے یہ باتیں جیتے کر رہے ہیں. وہ جنگ سے بھی زیادہ کوئی مشکل وقت ہوگا، کوئی الگ مجبوری ہو، کوئی اچانک کوئی ایسی بات ہو جائے کہ انسان کے ذہن میں نہ رہے، یا کہیں چلے جائیں، کہیں کوئی کام ہو، تو پھر کیا ہے، پھر تھوڑا لیٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن نماز وہ والا کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا نا کہ قائم کر لی، بس قائم ہاں قائم کر نہیں. ہاں قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقل مستقل ہے، مستقل یعنی یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا کہ پڑھو، کبھی پڑھ لیتے کبھی نہ پڑھتے. یقیمون الصلاۃ، یہ فاقیموا الصلاۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھو، ہمیشہ پڑھو، ہمیشہ پڑھنا ہے. اور پھر یہاں پر کہہ دیا کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اہل ایمان پر، مومنین پر تو ٹائم پر، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے. حضرت جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن نمازیں پڑھائیں، ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں، اور دوسرے دن 5 نمازوں کا آخری وقت اس وقت میں پڑھایا، نمازوں کو پڑھایا. تو دونوں آسانی ہے، لیکن ہم لوگ اکثر لیٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اول وقت میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہر نماز اول وقت میں پڑھی جائے گی. یہ نہیں ہوگی کسی نماز کا ٹائم ختم ہی ہو گیا. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ تم سست ہو کسی بھی قوم کو تلاش کرنے میں، تم نے کمزوری نہیں دکھانی کسی بھی دشمن کو تلاش کرنے میں. ان تکونوا تعلمون، پتہ نہیں بچی گئی کہ نہیں گئی، دیکھیں ذرا کیمرے میں دیکھیں. کھول دیا. ہاں، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تمہیں بھی اس طرح تکلیف پہنچی ہے. فانہم یعلمون کما تعلمون، جیسے تم انہیں تکلیف پہنچا چکے. یعنی یہ نصیحت کا بڑا پیارا انداز ہے کہ تم اس کشمکش میں نہ پڑے رہو کہ تم نقصان اٹھا رہے ہو. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں اگر تمہیں نقصان ہو رہا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو نقصان ملا ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسا کہ امیدیں نہیں، وہ جیسے وہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جیسے وہ امید نہیں رکھتے. یہ بڑی پیاری آیت ہے، کتنا پیارا نصیحت کا انداز ہے کہ تم تو مسلمان ہو، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو تمہارے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی. مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پر اجر ہے نا. مسلمان فائدے میں ہے نا. کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر الحمدللہ، کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سے نالا نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی بات وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اللہ نے تو ہمیں جنت کے وعدے دیے ہیں. کافروں کو تو یہ وعدے نہیں دیے اللہ نے ہمیں جنت کے وعدے دیے ہیں. اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، دشمن ہمیں تکلیف دے رہا ہے، کسی بھی کام میں، دین پر عمل کرنے میں ہمیں کسی قسم کی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم سے تو جنت کے وعدے کیے ہوئے ہیں. جتنی تکلیف پہنچے گی اتنے درجات زیادہ ہوں گے. لیکن شیطان ہمارے دل میں کیا بات ڈالتا ہے، ہمیں پہنچی کیوں، آئی ہی کیوں تکلیف، ہم آزمائے کیوں گئے، آخر میں کیوں، یہ ذہن میں بات آتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب علیم اور حکیم ہے. 105 آیت ہے سورۃ نساء کی. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو کہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت دوزخ بھی دکھا دی تھی کہ نہیں دکھا دی تھی، معراج پر بھی لے کر گئے تھے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کتاب بھی دی، آپ پر فرشتے جبرائیل بھی آتے ہیں، ہم نے آپ کو تمام قوانین بھی بتا دیے، اور ہم نے آپ کو بصیرت بھی دے دی کہ آپ دیکھ کر آ گئے ہیں جنت اور دوزخ کو. تو پھر اب آپ کتنے محتاط فیصلہ کرتے ہوں گے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، آپ جو ہیں لوگوں کے درمیان پھر اب بہترین فیصلہ کریں. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ سے استغفار کرتے رہیں. یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ اللہ سے بخشش مانگتے رہیں. یقیناً ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. یہ اشارہ ایک واقعے کی طرف، ٹھیک ہے. اس واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وکالت کر دی تھی. ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، ٹھیک ہے. منافق نے کیا کیا کہ کسی کے گھر سے ایک آٹے کی بوری اٹھائی
اور اس میں سوراخ تھا، رات کو اس نے چوری کی. جب اس نے وہ بوری اٹھائی تو آپ کو پتہ ہے جب آٹے کو بوری جو سوراخ اس میں اٹھائیں گے تو اس میں سے تو سارا آٹا گرتا جائے گا. اور اس نے اٹھائی ہے رات کے وقت، یہ منافق نے اٹھا کے وہ پہلے اس کو اپنے گھر لے کر گیا. جب وہ اپنے گھر لے کر گیا تو اس کے ذہن میں خیال ہے کہ یہ نہ ہو کہ کسی بھی جس کی میں نے اٹھائی ہے اس کو مجھ پر شک ہو جائے. وہ سیدھا جاتا. ہاں، اس نے وہ بوری اٹھائی اور ایک یہودی کے گھر لے گیا. اس سے کہا کہ ایک رات کے لیے نا یہ بوری رکھ لو، میں پھر کل لے لوں گا. اس یہودی نے رکھ لی. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، امانت کے طور پر رکھوا رہے، رکھ لی. اب جب صبح ہوئی تو جس کی بوری چوری ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ آٹا نا یوں گرتا ہوا جا رہا ہے. وہ اسی کے آٹے کی جو یعنی تھوڑا تھوڑی بوند جو گری ہوئی تھی آٹے کی، وہ اس کے پیچھے پیچھے اس منافق کے گھر میں گیا اور اس سے کہا کہ تم نے میری کیا بوری چرائی ہے آٹے کی؟ اس نے کہا نہیں، میرے گھر کی تلاشی لے لو. انتظام اس نے اپنی طرف سے پورا کیا ہوا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے اور بھی نشان ہے. جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو اس گھر سے آٹا نہیں ملا، بوری نہیں ملی. لیکن اس نے دیکھا یہودی نے کہ یہ آگے اور بھی نشان ہے. جب وہ آگے گیا دیکھنے کے لیے تو اس نے دیکھا کہ ایک یہودی کے گھر میں وہ آٹے کے نشانات تھے. جب وہ اس نے اس سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس یہ آٹا کہاں سے آیا، بوری ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا میں نے چوری نہیں کی، اس نے مجھے رات کو دی تھی اور یہ میرے گھر رکھوا کر گیا تھا. تو جیسے یہ بات ہوئی تو وہ منافق مکر گیا، کہنا میں نے تو اٹھائی نہیں، آپ نے دیکھا میرے گھر تو تھی نہیں، میں نے نہیں چوری کی. وہ یہودی یہ بات کہے کہ نہیں میں نے تو چوری کی نہیں، اس نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے. لہذا یہ دونوں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ جو منافق تھا اس کے ساتھی بھی آئے اور انہوں نے آ کر قسمیں کھائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ تو بہت نیک انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، اس کے گھر سے تو آٹے کی بوری ملی نہیں، یہودی کے گھر سے ملی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. آپ کو پتہ چوری کی سزا حد نافذ ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس یہودی کو جو ہے نا چوری کی سزا ملنی چاہیے. لیکن وہ یہودی کہ میں نے اٹھائی نہیں، اس نے میرے گھر میں رکھوائی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی سائڈ لی، چونکہ اس کے گھر سے بوری نہیں ملی تھی، چونکہ اس کے بارے میں اس کے ساتھیوں نے کہا یہ بہت نیک انسان ہے، اس پر آپ شک نہ کریں. اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، غلطی ہو جاتی ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی معافی مانگیں، اللہ گناہ کو معاف کر دے گا. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنے جانوں پر خیانت کر لی. ٹھیک ہے، ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، یقیناً اللہ ایسے خائن کو پسند نہیں کرتا، ایسے گناہگار کو پسند نہیں کرتا. دیکھیے تو صحیح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ نے اس خیانت کرنے والے کی سائیڈ کیوں لے لی؟ اور ہم تو پکے کھلی چھوٹ لے کر بیٹھے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری سفارش کر لیں گے، ہم تو پوری امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم چاہے بےمانیاں کریں، حرام خوریاں کریں، بدماشیاں جتنی مرضی کریں، بے حیائی والے کام کریں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہماری سفارش کریں گے؟ یہ دنیا میں کہا جا رہا ہے آپ نے کیوں اس کی سائیڈ لے لی؟ آپ نے اس کی سائیڈ نہیں لے سکتے، یہ تو مجرم ہے، اس نے تو خیانت کی ہے. تو کیا قیامت والے دن انصاف نہیں ہوگا؟ ہمیں کتنا بڑا دھوکے میں ڈالا کہ جو مرضی کرو، چونکہ امت محمدیہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہماری سفارش کریں گے اور ہم بخشے جائیں گے، ہے نا؟ ہمیں کتنے یعنی کھلی چھوٹ مل گئی کہ جس طرح مرضی ہم دین کی دھجیاں اڑائیں. دو ٹوک بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے اس خائن کی وکالت کیوں کی؟ آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو چھپا لیتے ہیں، اللہ سے یہ باتیں نہیں چھپا سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا غیب جانتے تھے؟ دیکھیے آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا، حالات آپ نے دیکھ کر اس آدمی کی سائیڈ لے لی. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، آپ سے تو بات چھپا سکتے کیونکہ آپ غیب نہیں جانتے، آپ معاملات نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، آپ ابھی بھی ہمارے حالات جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ ابھی تو زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے باتیں چھپا سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا سکتے ہیں کیونکہ آپ انسان تھے نا، آپ غیب نہیں جانتے تھے. ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، چھپ چھپ کے وہ مشورے کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جو اللہ جن باتوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں. منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ رات کو چھپ کر، کیا اسلام مصیبت ہے، ان مسلمانوں نے تو تنگی میں ڈالا ہوا ہے، اپنے آپ کو خود جان کھپاتے ہیں، ہمیں بھی مشقت میں ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو سرگوشیاں
کرتے ہیں رات کو، یا رات کو ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے نا، کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم سب سے چھپ گئے ہیں. کیا اللہ کی ذات سے ہم چھپ جاتے ہیں؟ اللہ نے رات کا کئی جگہ تذکرہ کیا کہ رات کو جو یہ کام گناہ کے کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ رات کو نا ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں کو بالکل کھلی چھوٹ مل گئی ہو. سارے ہوٹل کھلے ہوں گے اور اس کے علاوہ خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی، کھانا پینا چل رہا ہوگا، ایسے لوگ مست ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یبیتون ما لا یرضی من القول، جو اللہ کو پسند نہیں ہے اس حال میں جب یہ راتیں گزارتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہے؟ لوگ نہیں دیکھ رہے، اندھیرا ہو گیا، لیکن اللہ کے لیے یہ اندھیرے کچھ بھی نہیں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اللہ نے تو ان تمام اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے. جیسے ہم گھیرا لگا لیتے ہیں نا نگرانی کے لیے، اللہ نے تو پورا سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی باہر نکل نہیں سکتا. ہاں انتم ہاؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ نے اس خائن کے بارے میں کیوں سائیڈ لے لی، اور جو اور لوگ آئے تھے اس کے ساتھی ان کو کہا جا رہا ہے تم نے اس خائن کی طرف سے کیوں جھگڑا کیا. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے پاس کون جھگڑا کرے گا؟ آج دنیا میں تو بچ جائیں گے نا، وکیل کر لیتے ہیں، کوئی سفارش کر لیتا ہے، پیسہ لگا دیتے ہیں، ہم رشوتیں لے دیتے ہیں. اللہ کہہ رہے فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن کون بچائے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، کون ہوگا وہاں پر ہمارا وکیل؟ یعنی دنیا کی زندگی میں تو ہم مجرموں کی خوب وکالت کر لیتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی کہا گیا کہ آپ نے ان کی وکالت کیوں کی. وہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو شخص میرے پاس اگر آئیں، ایک چرب زبان ہو اور ایک بالکل جس کو گفتگو نہ کرنی آتی ہو. لیکن جو چرب زبان ہو، جس کو گفتگو بہت اچھی کرنی آتی ہو، وہ اگرچہ اس نے ظلم کیا ہو، اور جس کو بولنا بہت اچھا نہیں آتا وہ اس کے اوپر اگرچہ ظلم کیا گیا ہو، ظالم میرے پاس آ کر اگر چرب زبانی کی وجہ سے عذر دلائل دے کر سچا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو سچا انسان ہے میں اس کے حق میں اگر فیصلہ نہیں کرتا تو یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیا، کیونکہ یہ تو امام الانبیاء ہے نا. اب کیا اس کا معاملہ دنیا میں فیصلہ کروانے کے بعد سیدھا ہو گیا؟ نہیں، آخرت میں انصاف ہوگا، وہ وہی فیصلہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کریں گے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص بھی بری عمل کرے گا، بری حرکت کرے گا، یا وہ ظلم کرے گا اپنے جان پر، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، اسے چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگ لے. غلطی تو ہو جاتی ہے نا، کبھی بھی ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کسی کی سائیڈ ہم لے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر استغفار کرنا ہے. یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا اللہ کو خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا. ہر گناہ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور ویسے بھی استغفار کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ میں معاف کر دیں، استغفر اللہ ذنبی من کل ذنب واتوب الیہ. ومن یعمل سوء ومن یکسب اثما، اور جو کوئی بھی گناہ کمائے گا، گناہ کرے گا، فانما یکسب علی نفسہ، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر وبال کر لیتا ہے اپنے گناہوں کا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تو خوب علیم اور حکیم ہے. یعنی اللہ تو سب باتیں خوب جانتا ہے، اور جو پکڑ نہیں کر رہا وہ اللہ چونکہ حکیم جو ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی شخص غلطی کا یا گناہ کا ارتکاب کر لے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر وہ لگا دیتا ہے بے گناہ پر الزام. دیکھیے وہی بات اب ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہماری رہنمائی کی جاتی. یہ دین، یہ قرآن مجید راہ عمل کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ ایسے معاملات زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر کسی اور پر بہتان جو لگا دے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا گناہ، بہتان، اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ لے لیا. یعنی وہ یہودی بے قصور تھا نا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دوسرے پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی بے قصور پر، تو اس نے کیا کیا؟ اپنا ایک اور گناہ کے اوپر ایک اور گناہ کر دیا. ہم تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا، اچھا بچ گئے،
بچ گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، ہے نا، وہ چیز چھپا کر ہم نے لے لی، ایسی ہم نے باتیں کی اس کو پتہ نہیں چلا، طریقے سے ہم نے لے لیا، تو ہم بڑے سمجھدار بن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقَدْ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اللہ کا فضل علیک و رحمتہ اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوا، تو ان منافقین کا گروہ تو اس بات پر تل گیا تھا کہ وہ آپ کو بھی گمراہ کر دے، ہے نا۔ نبی کو بھی جب اللہ ہدایت پر رکھے، رہنمائی کرے، بتائے، تو تب نبی کو پتہ چلتا ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اگر ان کی باتوں میں آتے تو آپ کو تو یہ بہکا دیتے، آپ کو تو غلط رہنمائی کر دیتے۔ وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء، اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہی کرتے، گمراہ ہوتے مگر اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وما یضرونک من شیء، اور یہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ ہمارے تو شیخ بزرگ کہتے ہیں ہمیں تو خود سے یہ الہام ہو جاتا ہے، ہم رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، بہت سی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی، ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ دین اسلام ہم پر کیا ہے؟ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے رہنمائی کرنا بہت بڑا اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین کی سرگوشیوں میں اکثر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی۔ اکثر دیکھیں نا، محفل میں بیٹھے ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی نا، اگر 3 لوگ بیٹھے ہیں تو 2 لوگوں کو آپس میں کانوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو یہ خیال ہو سکتا ہے اچھا ہمارے ہاں تو باتیں بھی کر رہے تھے اور اشارے بھی کر رہے ہوتے چپ کر کے، اور زیادہ کرتے ہیں نمایاں تاکہ اس کو پتہ چلے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور ہماری آپس میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اس کی برائیاں ہو رہی ہیں، اور دوسرے کو کتنا برا لگ رہا کتنا برا لگتا ہے۔ وہ خود بخود اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، ہاں شو بھی کروا رہے، یعنی دوسرا اپنے آپ کو مجرم۔ تبھی تو ہمارے دین نے رہنمائی کی، یا تو کھل کے بات کرو نا، ہاں اس کو ڈیگریڈ کیوں کر رہے ہیں، ہے نا، اس کو کیوں اگنور کر رہے ہیں، اس کو اپنی باتوں میں، ہاں اس کو کیوں نہیں اپنے میں شامل کر رہے، اس کو شامل کرنا چاہیے، یا پھر نہ کرو کوئی بات، ہے نا۔ لا خیر، اچھی بات تو کبھی انسان کانوں میں نہیں کرے گا نا، وہ تو کھل کے کرے گا، ہے نا، وہ تو چاہے گا سب کو پتہ چلے اور دوسرے کو لازماً پتہ چلے میں بڑے نیک ہوں اور ہماری باتیں بڑی نیکی والی ہوتی ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں نا، ان میں کوئی خیر کی بات، بھلائی کی بات نہیں ہوتی۔ یعنی یہ اشارہ ہے ان کے اس نیگیٹو رویے کی طرف جو بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں اور دوسرے کو دیکھ کر مسکرا مسکرا کے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ الا من امر بصدقۃ، الا یہ کہ اگر کسی نے صدقے کی تلقین کرنی ہے، یا پھر کوئی دستور کے مطابق کوئی بہتر بات کرنی ہے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کروانی ہے، تو تب جو ہے اٹھ کے ایک سائڈ پر 2 آدمی سرگوشی کے ساتھ بات چیت تب کر سکتے ہیں ان کاموں میں، کہ اس کو پتہ نہ چلے، اس کو بتا دیں کہ بھئی تمہاری صلح ہم نے کروانی ہے، وہ تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، وہ اچھا گمان رکھتا ہے، تمہارے بارے میں اچھا سوچتا ہے، تاکہ اس کے دل سے بدگمانی نکل جائے۔ ہم تو بدگمانیاں بات ہوتی نہیں اور بات کا رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں چھوٹی سی بات کو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو شخص ایسا کرتا ہے، سرگوشی یعنی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضامندگی کے لیے، یعنی صلح صفائی کے لیے، کسی کے آپس میں جھگڑا ہو گیا، چھپ کے بات کر رہے ہیں کہ اس کو پتہ نہ چلے، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی صدقہ خیرات کی بات کر رہا ہے یا ویسے ہی کوئی مشورہ کرنا ہے دین کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کسی کی نیت اللہ کی رضامندگی ہے تو پھر اس کے لیے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پھر ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، اور جو شخص بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد ما تبین له الہدی، کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، یعنی پھر بھی خفیہ سازشیں کر رہا ہے، پھر بھی چوری چھپے لگائی بھجائی ادھر ادھر کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دوسروں کو بھڑکا رہا ہے، جیسا کہ غزوہ حنین میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ غزوہ حنین میں ہوا یہ تھا
کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، فتح مکہ کے بعد جو یہ جنگ ہوئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جو تھا نا، جو مکہ سے آئے تھے ہجرت کر کے، ان کی دل جوئی کے لیے ان کو زیادہ مال غنیمت دے دیا، تھوڑا سا نا زیادہ. اور جو مدینہ کے لوگ تھے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے نا، انہوں نے جگہ دی، سہارا دیا، آگے بڑھ بڑھ کر انہوں نے خیال رکھا، تو ان کے ذہنوں میں نا یہ بات آئی، پہل کرنے والے لڑائی میں ہم تھے، خیال ہم نے ان کا رکھا، ساتھ ہم نے ان کا دیا، اب یہ ہمارا نہیں خیال رکھ رہے، ابھی نئے نئے یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زیادہ مال غنیمت دے رہے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے. یعنی انہوں نے باتیں کی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھا ہے، ہمارا خیال اب نہیں رکھا. نولی ما تولا ونسلہ جہنم، جو ایسی سرگوشیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم نے بھی، یعنی یہ اس واقعے کی طرف یہ اشارہ کیا جو میں نے بھی آپ کو بتایا نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بھی اس کو اسی طرح پھیر دیں گے جس طرف اس نے خود رخ کیا، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. وسعت مسیرہ، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جن کی نا نیگیٹو نیچر ہوتی ہے نا، یقین مانے اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم بھی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں. ان کو نا لوگوں میں برائیاں بھی بہت نظر آتی ہیں. ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں لوگوں کی برائیاں نظر نہ آئیں. یقین مانیں جب دل خراب ہو جاتا ہے نا، تو وہ چھوٹی سی برائی بہت زیادہ نظر آتی ہے، کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی. تو ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ ہمیں دوسروں کی برائیاں نظر ہی نہ آئیں، جن کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ہماری روٹین ہے. اور اگر نیگیٹو باتیں ذہن میں آنے لگ گئیں تو پھر کیا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَہَنَّمَ. پھر بدگمانیاں، بدخویاں، ٹھیک ہے، پھر دل خراب، پھر انسان کو ہر وقت برائیاں نظر آتی ہیں. تو ایسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بھی اس کا راستہ وہی بنا دیتے ہیں، پھر اس کا انجام پھر بہت برا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کو اللہ چاہے بخش سکتا ہے. یعنی گنجائش ایسی نہیں کہ جیسے دل چاہے گناہ کرتے رہو، لیکن یہاں اللہ نے اہمیت بتائی کہ توحید کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن شرک اس سے واقع ہمیں ڈرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کیا شرک کی باتیں آپ کرتے رہتے ہیں، کیا شرک سے ڈراتے رہتے ہیں. یہاں اللہ نے ڈرایا کہ نہیں ڈرایا؟ اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ہم توحید پر نہ آ جائیں، جب تک کہ ہم تمام جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور چیزیں جوڑتے ہیں ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے ساتھ، اکیلے کے ساتھ اس کو واحد اکیلا اپنا خالق، رازق، داتا، مشکل کشا، جب تک ہم اس کو نہ مانیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اللہ کہتا ہے جو شرک کرتا ہے اب تو وہ بہت گمراہی میں چلا گیا. ٹھیک ہے نا، پیر صاحب کے پاس جانا ہے، ان کے آگے جھکنا ہے، ان کو پیٹ نہیں کرنی، ان سے بھروسہ کرنا ہے، اور صبح شام ان کو سلامیاں دینی ہیں، اور پھر ان کے مرضی کے خلاف کوئی کام کر نہیں سکتے، اور ہر کام میں ڈر رہے ہیں. پیر صاحب سے جا کر پوچھیں آیا یہ کام بہتر ہے، کریں یا نہ کریں، اور اگر انہوں نے منع کر دیا یہ کام منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تو پھر ہم رک گئے. اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو پھر بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. جو اللہ کے ساتھ جڑ گیا وہ سارے ان بوجھوں سے ہٹ گیا، سب بوجھوں سے ہٹ گیا. اللہ کو راضی کرنا ہے، اور نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کے ذات. اس سے مدد مانگ لی تو وہ مدد ضرور کرے گا. جس نے شرک کر لیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کیا، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. ان یدعون من دونہ الا اناسا، نہیں یہ پکارتے یہ لوگ اللہ کے سوا مگر دیویوں کو، یعنی عورتوں کو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں یہ پکارتے مگر شیطان مردود کو. یعنی مشرکین مکہ نے اپنی دیویاں یعنی مؤنث لات، منات، عزا، ان کا تذکرہ آتا ہے نا قرآن مجید میں، یہ بنائی ہوئی تھی مؤنث. اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیویاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور جبکہ لات، منات ان کا کوئی بھی وجود نہیں ہے. اصل میں تو شیطان کا وجود ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے اور یہ اس کے طریقوں پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گمراہی کی باتیں جو ہیں شیطان نے ان کے ذہنوں میں باتیں ڈالی ہوئی. حقیقت میں تو کوئی ان کا وجود ہے ہی نہیں کہ کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور اہمیت ہو کسی اور وجود کی. لعنہ اللہ، اللہ نے تو اپنی ذات کے علاوہ جس کو بھی ہم سر ٹیکتے ہیں، جس کو بھی ہم اہمیت دے دیں، جو ان سے بھی ہم مورتی بنا لیں، اللہ نے سب پر لعنت فرما دی.
وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس نے کہا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ تو ضرور لے کر ہی جاؤں گا۔ کس نے کہا؟ شیطان نے۔ پیچھے شیطان کی بات ہو رہی تھی نا، کہیں نہ کہیں ہمیں بہکائے گا ضرور، کہیں نہ کہیں اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، عقائد میں، اعمال میں۔ آگے ہم پڑھیں گے کس طرح، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو بہکاؤں گا، میں ضرور ان کو بڑی بڑی امیدیں دلواؤں گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر شیطانی ہتھ کنڈے بتائے جا رہے ہیں کہ وہ ہماری محنتیں، ہمارے اوقات، ہماری صلاحیتیں، ہمارے مال، ہمارے اولاد میں سے کیسے حصے بٹورتا ہے۔ مال بھی ہمارا ضائع کرواتا ہے، ہماری طاقت بھی ضائع کرواتا ہے، ہماری ٹائم، ہماری جوانی گمراہ کرتا ہے۔ کوئی نہیں، ایک دفعہ جا کر تو دیکھ لیں۔ سب کی وہ نا اکثر کارڈ ڈال کے جاتے ہیں کہ ان بزرگ کے پاس گئے تو اس کے پاس تو جو آ گیا بس وہ سب کی دعائیں ایسے یوں سمجھے بھول جائیں، سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت ہو جاتی ہے، وہ بیٹا دے دیتے ہیں، وہ شفا دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ سب شیطانی حرکتیں۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، شیطان نے قسمیں کھائی ہیں کہ میں اللہ سے ضرور دور کروں گا۔ بتائیں اللہ کی ذات جیسی کوئی اور ہستی ہے؟ کوئی ٹائم نہیں، کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی بہت زیادہ کوئی ایکشن فضول کے نہیں کرنے، وہ ایکشن کرنے ہیں آج ہی ان کے ساری کے نماز کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے، اور وہ سب کرتے ہیں۔ اور جو ان چکروں میں پڑ جاتا ہے، زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، نیچے بیٹھنا ہے، پیٹھ کر نہیں سکتے، جوتا پہن کر نہیں جا سکتے، اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، کوئی سوال نہیں کر سکتے، کوئی بات پوچھ نہیں سکتے۔ تو شیطان کہہ رہا ہے یہ میں ضرور گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں بڑی بڑی جھوٹی امیدیں دلواؤں گا۔ کیا بھئی ان کی بات مان لو، کچھ ان کو بھی تو خوش کرنا، اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی لوگوں کے ڈر کے ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو اتنی بڑی ہے اس کے بارے میں ہم فضول سی بات سوچ لیتے، کچھ نہیں، اللہ دیکھیں گے، جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ شیطان ہمارے ذہنوں میں بات ڈالتا ہے، بڑی بڑی ہمیں آرزوئیں، امیدیں جھوٹی، جب بچے جوان ہوں پھر کرنا، ابھی بڑی زندگی پڑی، ابھی بڑی عمر ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی کیا ہے، ابھی ٹھہر جاؤ۔ تو پھر کیا کرواتا ہے؟ ہم سے گناہ کروا دیتا ہے نا۔ اس میں بڑا فائدہ ہے، اس میں بڑا ہی خیر ہے، چاہے حرام کا کام ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جھوٹ تھوڑا سا تو بول لے ہو، کوئی بات نہیں، پیسہ لے لو، اس کے بعد پھر تم صدقہ خیرات کر لینا، پیسہ آ جائے پھر کوئی نہیں، پھر عمرہ کر لینا۔ یہ کون ہمیں آرزویں دلاتا ہے، امیدیں دلواتا ہے؟ شیطان۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، بڑے بڑے منصوبوں میں الجھا دیتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری زندگی کتنے عرصے کی ہے نا۔ وہ کتنے سال منصوبہ، یعنی 30 سال منصوبہ، 40 سال، یہ اپارٹمنٹ لے لیں، یہ جگہ لے لیں، یہاں پر ہم چلے جائیں، اتنا فائدہ ہوگا، اپنی زندگی کا پتہ ہے ہی نہیں۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، یہ لمبی لمبی پلاننگ کون کرواتا ہے ہم سے؟ ٹاؤن میں ایسے کئی کوٹھیاں بن رہی ہے جو 10 سال سے بن رہی ہیں، یقین مانے واقعی بن رہی ہیں، یہ جو ماسٹر پلان والوں کی ہے ہاں 10 یقین سال مانے، سے بن رہی ہے، اور ہر وقت کام ہو رہا ہوتا ہے، ہر وقت کام ہو رہا ہوتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا کتنے کنال کے ایک پورا بلاک شاید اس کے اندر آتا ہے، جی۔ اور وہ ان کے اپنے علاقے 2-3 ہوں گی جو باہر سیٹ ہوں گی، رہنے کا موقع کب ملنا ہے، نہیں ملنا۔ تو یہ شیطان ہمیں اس چکر میں ڈال، باہر سے ٹائلیں آ رہی ہیں اور کچن کا سامان برانڈڈ آئے گا، وہ چائنا، کنواتوں میں الجھا دیا ہمیں، واش روم کے ہر چیز باہر سے آ رہی ہے نا۔ ہاں بتائیے، یہ ڈیزائن اور وہ ڈیزائن، وہ کھپرے ہیں۔ یقین مانے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جن کے دن رات مصروف ہوتے ہیں، وہ رات کو بھی بیٹھ کے ان کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، اور بہترین کچن میں بھی LCD ہونی چاہیے، کچن میں بھی AC ہونے چاہیے، واش روم میں بھی AC ہونا چاہیے۔ یہ کن باتوں میں ہم الجھ گئے؟ ڈیزائنر باہر بیٹھے وہاں سے بھیج، ہاں بتائیے، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہ شیطان نے سب گمراہ کر دیا، بڑی بڑی امیدیں لگوا دی، بڑی بڑی ایسا لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی بنی اسرائیل حیران ہوتے تھے جب ان سے کہا جاتا نا ایک ایسی قوم آئے گی جن کی عمریں 70 80 90 سال ہوں گی، ان کا اچھا اب تو پھر گھر ہی نہیں بنائیں گے، ان کا نہیں، وہ سب سے زیادہ گھر بنائیں گے، سب سے زیادہ عمارتوں پہ پیسے لگائیں گے۔ آج ہم لگا رہے ہیں، ہے نا، یوں پیسہ لگ جائے اور یوں پیسہ لگ جائے اور یوں خوبصورت ہو جائے، چلو ٹھیک ہے، یعنی ایسا انسان ضرور بنائے کہ چلے بنا کے ادھر فارغ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، چھوڑ دو اس کو، ہاں بس یعنی یہ ہے کہ انسان چاہتے چلے ایک دفعہ اچھا کام ہو جائے، صحیح ہو جائے نا، پھر بار بار اس چکر میں نہ پڑے۔ لیکن یہ کہ کئی سالوں سے ہوتا رہے اور پھر نہیں، اچھا اب یہ پسند نہیں آیا، اب اس کو ہٹاؤ، اب چینج کرو جی،
اب پھر یہ ہٹاؤ جی، نہیں یوں نہیں، یوں ڈیزائن یوں، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے قسمیں کھائی ہیں، میں ضرور ان کو بڑی بڑی امیدیں دلواؤں گا، اور وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں انہیں حکم دوں گا اور جس کی وہ تعمیل کریں گے کہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے۔ ابھی بھی ہے نا کچھ جانوروں کو مخصوص کر دیتے، یہ ہمارے فلاں پیر صاحب کا ہے، یہ ہمارے فلاں بزرگ صاحب کا ہے، یا فلاں اس کی نظر کا ہے۔ اب جب وہ جانوروں کو مخصوص کر دیتے ہیں، نہ اس کا گوشت کھاتے ہیں، نہ اس کو باندھتے ہیں، اس کو دوسروں کی اذیت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ ہاں، اور سمجھتے ہیں کہ اس کو باندھنا، اس کو کچھ ہم پکڑیں گے، گرفت میں رکھیں گے تو کوئی نہ کوئی منحوس یہ ہمارے اوپر نحوست نہ آ جائے، ہے نا، کوئی وبال نہ آ جائے ہم پر۔ یہ زندہ مثال ہندو ہے نا، ہاں، اور ہم میں ہیں یہ بات، کہ میں نے کالی سریاں پھینکی ہوتی ہیں، وہ کیا ہے، یہ انڈا صدقے کا، نہیں 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 میں نے نہیں ہاتھ لگانا، یہ تو صدقے کا ہے، اچھا تم صدقے کا انڈا کھا لو گی، تم نے صدقے کا انڈا لے جانا ہے، ایسی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کہ نہیں نہیں ہم صدقہ تو نہیں لیتے، ہم نے کیا ایک دوسرے کی جو ہم ہیلپ کرتے ہیں صدقہ نہیں ہے، نہیں ویسے مانگ رہے ہوتے ہے نا، ہیں صدقے کا مطلب کی کیا ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہاں ہم صدقے کے نہیں، یہ دیکھیں ہم ویسے کتنے اپنی بڑے ضرورت دھوکے پوری کریں، ہے نا، پیسے ہاں دیں، جی، وہ ہندوؤں سے ہمارے اندر، یعنی وہ صدقہ جو انڈا ہے، جو پیسہ ہے، جو چیز دے رہے ہیں اس صدقے میں کوئی اچھا، اور ایک دوسرے یہ بھی کرتے ہیں نا، یہ وار کے دے دیتے ہیں، وار کے دے دیتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا گاڑی ہماری نا اشارے پہ رکی ہوئی تھی، تو وہ مانگنے والی آئی، تو اماں کے ہاتھ میں جو پیسے تھے اس نے پہلے نا اپنے بیٹے کے اوپر وارے 20-30 روپے دیے، اب وہ جو مانگنے والی نے دعائیں دینی جو شروع کی، اس نے اب 100 کا نوٹ نکالا، اور 100 کا نوٹ نکال کے اس نے پورا پھر اور بیٹے کے اوپر گھمایا کہ اچھا ساری پریشانیاں اتریں، یہ تو نیت ہی کافی ہے نا، ہوتی ہے۔ پہلے اس نے تھوڑے پیسے گھمائے 10-20 روپے، پھر اس کے وجہ سے کہا یہ تو بڑی دعائیں دے رہی ہے، ساری زندگی کا سودا لے رہی ہے کہ تیرے بچے کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے ہیں، اس نے پھر 100 کا نوٹ گھمایا، پورا اوپر نیچے سے دیا۔ یہ ہمارے اندر ہندوؤں سے باتیں آئیں، شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ضرور انہیں حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، سمجھیں گے نفع نقصان کے مالک یہ ہیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا، اور وہ اس کی وہ یہ بات مانیں گے بھی کہ کیا کریں گے، وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ اللہ کی تخلیق بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ آج جتنی سائنس نے ترقی کر لی، جینڈر کا مسئلہ ہو گیا کہ نہیں ہوگا، وہ کہہ رہا ہے میں مرد ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں عورت ہوں، اب بتائیے کن چکروں میں پڑ گئے ہم، وہ کہہ رہے ہیں مجھے فیل ہوتا ہے میں مرد ہوں، عورت کہہ رہی ہے نہیں میں نے اب مرد بننا ہے، مرد کہہ رہے نہیں میں عورت ہوں، کتنی یعنی نحوست ہے ہمارے لیے۔ پلاسٹک سرجری، مطلب دونوں رہنا چاہتے ہیں باہر کے ملکوں میں، پاکستان میں بھی ہے کہ ہم لڑکی بھی بن کے رہیں اور لڑکا بھی، بتائیے دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، بتائیے یعنی جو ہمارا دل کرے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جن مردوں سے پردہ کرنا تھا، یہ رشتے حرام تھے، ہم کن چکروں میں پڑ گئے۔ یہی آج کل وہ جو قانون تھا پاکستان میں، پھر اس کو پہلے سلیکٹ کیا پھر لے جائے، وہ یہی تھا کہ وہ لڑکا ہے، لیکن اس کو فیلنگ آ رہی ہے، اس لیے وہ لڑکے میں بیٹھ سکتا ہے، کیسے بیٹھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ، آج کتنے بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں، کتنے بیوٹی پارلر کھل گئے، آئیں پلکنگ کروائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم خاوند کی خوشی کے لیے کروا رہے ہیں، جبکہ یہ بھی حرام ہے، علماء فتوے دے رہے ہیں نہیں ہے یہ جائز، چہرے پر اور کہیں پر بال ہیں ہم صاف کر سکتے ہیں، لیکن پلکنگ کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، یہ جو سعودیہ میں کرواتے ہیں تو غلط کرتی ہیں نا، دوسرے طریقے سے ہاں بلیچ کر کے تو کم نظر آتے ہیں، اس ٹائپ آف اتارتے نہیں ہیں، تو وہ آئی تھنک تھوڑا گنجائش اس میں۔ کوئی بھی یعنی یہ ایک چیز جو خاص دیکھیں نا، عورت کے بارے میں کیا کہا، مصنوعی بال نہیں لگا سکتی، وگ نہیں لگا سکتی بالوں میں، ٹھیک ہے، دانتوں کو نہیں گھسوا سکتی خوبصورتی کے لیے، اپنا ماتھا نہیں بنوا سکتی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بھواں کے بال نہیں نوچ سکتی، ایک دفعہ کل بات کر دی نا، اب اس میں سے ہم گنجائشیں نکالتے رہیں تو ہماری مرضی ہے، تو جو لوگ اپر لپ کرواتے ہیں یہ اجازت ہے اس کی، ٹھیک ہے، پورے چہرے پر آ جاتی ہے نا اکثر، تو اب اتنے ہارمونز کا مسئلہ ہے، آ جاتی ہے پورا، اس کے بارے میں کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی آئی برو کا ہاں، لیکن اس کے بارے ہاں یعنی کوئی عورت مردوں جیسے لگے یا مرد، اس میں گنجائش آ گئی، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اس نے کہا کہ میں ضرور حکم دوں گا، اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے وہ، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا تو کیا فقط یعنی ایسے جو اعمال کرتے ہیں انہوں نے کیا کر لیا، شیطان کو دوست بنا لیا، اب شیطان تو بہکاتا رہے گا، چلو بھئی آؤ روزانہ بیوٹی پارلر جو لو،
ہے نا. ویسے کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن شیطان نے الجھا دیا، ٹائم لگا رہے ہیں. اب جیسے ہم رمضان میں روزے رکھیں گے، یقین مانے تراویح پڑھیں گے، بہت صدقے خیرات کریں گے، لیکن جیسے رمضان ختم ہونے والا ہوگا پیکج ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. بیوٹی پارلر میں ویکس کروائیں پورے جسم میں، کہاں ہے یہ جائز؟ مختصر سے یوں کپڑے رکھ کے کھڑی ہوتی ہیں. کیا مردوں کے لیے، مردوں کو ہوش ہوتا ہے اتنا دیکھنے کا؟ بتائیے ہوش رہتا ہے؟ بچوں کے ہونے کے بعد بھی کوئی ہوش ہے؟ کن باتوں میں شیطان پورے جسم کی ویکس ہو رہی ہے نا. اور بڑی خوش ہم میاں کو دکھانے کے لیے ہم کروا، میاں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میاں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، اس کو تو ہوش ہی نہیں ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. کھلے خسارے میں جا رہے ہیں، کھلی گمراہی میں جا رہے ہیں. انہوں نے شیطان کو دوست بنا دیا اللہ کے علاوہ. یعدہم ویمنی، شیطان تو انہیں وعدے دلائے گا، انہیں کہے گا بڑے اچھی لگتی ہو، بہت خوبصورت لگتی ہو، دیکھنا بڑی تعریف کریں گے، ہے نا. وہ انہیں وعدے دلاتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے. تمہاری عمر ہے کروانے کی، اب نہیں کرواؤ گے تو کب کرواؤ گے؟ یہ حرکتیں کب کرو گے؟ انہیں امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اللہ کہہ رہا ہے شیطان کے وعدے دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. ولا یجدون عنہا محیصا، کوئی صورت نکل ہی نہیں سکے گی کہ وہاں سے نکلیں، نہیں نکل سکیں گی، ہمیشہ کے لیے جہنم. یعنی دنیا اللہ کو دے دو، دنیا کی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار لے، آخرت کی زندگی پھر پرسکون ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ دنیا کی زندگی لوگوں کو، رسم و رواج کو، اپنے خواہشات کو، یہ شیطانی باتیں مان مان کے لوگوں کی اپنی یہ دنیا کی زندگی گزارنے، پھر آخرت پھر ہماری مرضی کی نہیں. پھر کیا ہے؟ اولئک مأواہم جہنم، پھر بہت برا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ہم ان کو داخل کریں گے ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا وعدہ کیا تھا لیکن اب ہے ہی نہیں میرے پاس، کیسے میں دوں تمہیں، ہے نا. اب میں پوری نہیں کر سکتی، مجھے تو اپنا نقصان ہو گیا، میں تو اپنا ڈاکہ ڈل گیا، میں تو اپنے پیسے چوری ہو گئے، میں نہیں وعدہ پورا کر سکتی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کون پورا کرنے والا ہوگا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات، یعنی اس بات پر نہ رہو کہ جو یہ اہل کتاب کی خواہش ہے کہ ہم تو جو ہے نا انبیاء کی اولاد ہیں، ہماری تو بخشش ہو جائے گی. نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پوری ہوں گی اور نہ ہی تمہاری خواہشات پوری ہوگی جھوٹی. اگر تم یہ سوچو کہ قیامت والے دن بس ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہم اللہ سے بات کر لیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. نہیں تمہاری خواہشوں کی کوئی حقیقت اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات کی کوئی ویلیو. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اس کو سزا لازماً ملے گی. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ ہی مددگار. ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان ہو، شرط لگا دی صاحب ایمان ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. ذرہ برابر ان کی حق تلفی، ان پر ظلم نہیں ہوگا. اس سے زیادہ بہترین انصاف کوئی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یعنی جو بھی چیزیں بنا کر رکھ رہے ہیں نا سب بڑی کام آئیں گی، ہے نا، بڑے مشکل وقت میں کام آئیں گے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، سب پلاننگ ہم نے کر لی اس دن کے حساب سے، موسم کے حساب سے، کیونکہ ہم سفر پر جا رہے ہیں، وہاں کے موسم، وہاں کی جگہ کے حساب سے ہر چیز ہم نے کام کی رکھ لی، کام آئے گی. ٹھیک ہے، تاکہ مشکل نہ پڑے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کوئی مرد اور عورت اچھے عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت میں جائیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اور اس سے بہتر کس کا جو ہوگا نا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لیا اور وہ محسن، اور اس کے بعد احسان کی حد تک بھی پہنچ گیا. یعنی جس نے ایسا دین اپنایا کہ جھک گیا، یعنی جو اللہ نے کہا سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا. اللہ کہہ رہے پھر اس کے بعد فرائض پورا کرنے کے ساتھ مزید چھوٹی چھوٹی نیکیاں ملتی ہیں تو وہ نیکیاں بھی کر لیتے ہیں.
وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اور جس نے پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر، یعنی سب کو چھوڑ کر کس کی پیروی کی؟ ایک اللہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے آپ کو بتایا نا، انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی، ماں باپ، والدین، رشتہ دار، حلقہ احباب، دوست، سب مشرک تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو مجھے سمجھ آ گئی، جو میری آنکھیں کھل گئیں، اب میں گمراہی کی طرف کبھی نہیں جا سکتا، میں کیوں نقصان اٹھاؤں، میں کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھوں، میں گمراہی کی طرف کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے جس نے ابراہیم کے دین کی یکسو ہو کر پیروی کر لی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو اللہ نے بھی ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ کیا ہمیں نہیں اپنا دوست بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے۔ اگر ہم شیطان کے دوست نہ بنیں، پھر ہی تو اللہ کے ہم دوست بنیں گے نا، اللہ پھر ہمیں اپنا دوست بنائے گا۔ جب ہم کہیں وہ اسلام ہے بڑا مشکل، بڑی پابندی ہے، بڑا ظلم ہے، بڑا سخت ہے، اللہ کی بس سخت بات، یہ سخت باتیں نہ کریں، تو پھر کیسے اللہ دوست بنے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے، اپنی طاقت بتا رہا ہے۔ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ کیا ہمیں اللہ نے نہیں گھیرا ہوا؟ ہم اللہ کی گرفت میں نہیں ہیں؟ بہت تھوڑے عرصے کی ڈھیل ہے، بہت بچپن تو بھول کے یعنی لاپرواہی میں گزر جاتا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا۔ جوانی میں پوری طاقت ہوتی ہے انسان کے پاس، ذہنی شعور ہوتا ہے، اور پھر صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کے پاس، ٹائم ہوتا ہے، اور آسائشیں ہوتی ہیں، اور بڑھاپے میں پھر ان چیزوں میں اتنا دل نہیں لگتا، بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے جس میں ہم نے اللہ کی فرما برداری کر کے اپنی جنت بنانی ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں کچھ چھوٹی موٹی ذات نہیں ہوں جس کو تم نے اگر دوست بنایا تو میں تمہیں رون دوں گا، میں تمہیں گمراہ کر دوں گا، میں تمہیں سنبھالوں گا نہیں، میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ نے تو ہر چیز کو اپنے احاطے میں کیا ہوا ہے۔ اب اگلی جو آیات آ رہی ہیں یہاں سے خطاب مسلمانوں سے ہے، مسلمانوں کو احکام دیے جا رہے ہیں۔ اس صورت میں ہم نے عورتوں کے مسائل پڑھے تھے نا، یتیم عورتوں کے، بیواؤں کے، ٹھیک ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہہ دیجئے اللہ بھی تمہیں فتویٰ دیتا ہے، بتاتا ہے ان عورتوں کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي، جو تمہیں پہلے سنائے گئی یتیم بچیوں کے بارے میں۔ رل جاتی ہیں کہ نہیں رل جاتی معاشرے میں یتیم بچیاں؟ کوئی ان کا ولی وارث نہیں ہوتا، سب کہتے ہیں بیٹیاں ہیں ہمیں دے دو، چاہے نکما کوئی لڑکا ہے، کہتے ہیں ان کو اور کون لے گا، شکر کرو ہم لے رہے ہیں، ہے نا۔ پھر نکاح کے بعد، شادی کے بعد، رخصتی کے بعد چاہے اس کو گھر میں ملازمہ بنا کر رکھیں، کہتے ہیں شکر کرو رکھا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے ہم نے، ورنہ کس نے پوچھنا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یتیم بچیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یتیم بچیوں کا پیچھے اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم ان یتیم بچیوں سے انصاف نہیں کر سکتے تو پھر نہ کرو ان سے نکاح، پھر کیا کرو؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پھر کسی اور سے نکاح کر لو، چاہے 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن یتیم بچیوں کے اوپر زبردستی حکومت مت جتاؤ، ان کو اپنی زبردستی اپنے انڈر نہ کرو۔ تو ان یتیم بچیوں کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، جن کو تم دیتے ہی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا۔ کیا مقرر کیا؟ حق مہر، حق مہر دو، یتیم بچیاں ہیں پھر بھی دو، اپنی حیثیت کے مطابق دو، اگرچہ ان کے پیچھے کوئی بڑا نہیں کھڑا ہوا، لیکن کیا کرنا ہے؟ حق مہر دینا ہے ان کا۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو، یہ عورت کا حق ہوتا ہے حق مہر، ٹھیک ہے۔ عورت اس کے دل چاہے دے، خاوند کو، کسی رشتہ دار کو، نہ دے تو وہ خود اپنے پاس رکھ لے، یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ نہیں دینا چاہتی تو کوئی زبردستی نہیں لے سکتا۔ والمستضعفین من الولدان، اور اسی طرح وہ بچے جو کمزور ہیں، جن پر ظلم ہوتا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم ان یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کو تم نے کیا کرنا ہے؟ قائم کرنا ہے، پابند رہنا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اس کے علاوہ، انصاف کرنے کے علاوہ اور بھی تم اگر بھلائی کرنا چاہو، نیکی کرنا چاہو ان کے ساتھ، تو اللہ کہہ رہا ہے میں خوب جانتا ہوں تمہاری نیتوں کو، تمہاری نیکیوں کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، او اعراضاً، یا بے رخی کرے گا، یعنی ہمارے معاشرے میں یہ بھی بڑا ظلم ہے، خاوند اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟
تم نے نا میری ماں کو خوش رکھنا ہے بس. وہ خود خوش رکھ نہیں رہا, ساری ذمہ داریاں آنے والی پہ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے, کیوں؟ اس کی تو جو آنے والی ہے اس پر تو خاوند کی ذمہ داری ہے. تو کیا کہتے ہیں, تم نے میری ماں کو خوش رکھنا ہے تو میں تم سے خوش ہوں. وہ ماں کبھی خوش ہوتی ہے؟ ماں نے تو کبھی خوش ہونا نہیں ہوتا, لہذا وہ بھی منہ بنائے رکھتا ہے کیونکہ میری ماں خوش نہیں ہے. تو آنے والے پر کوئی فرض نہیں ہے. ہاں احسن طریقے سے رہیں, اچھے طریقے سے رہیں, انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, پیار محبت کے ساتھ رہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کسی عورت کو ڈر ہے کہ اس کا خاوند اس پر ظلم کر رہا ہے, اس کے خود حقوق پورے نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, اور پھر اپنا حق اس پر جتاتا رہتا ہے, ہر وقت روب ڈالتا رہتا ہے, شکر کرو تمہیں رکھا ہوا ہے نا, مجھے تو ادھر سے بھی, مجھے تو وہ لڑکی بھی لائن مار رہی ہے, وہ بھی لائن مار رہی ہے, وہ بھی لائن مار رہی ہے, ایسا بغیرت, یعنی عورتوں کو ٹارچر دیتے رہنا, تم سے زیادہ مجھے خوبصورت مل رہی ہے, وہ بچ جاتی ہے, دیکھو ابھی بھی اس کا میسج آیا ہے, تھوڑا سا ٹائم دے دے. یہ کتنی بے حیائی والی باتیں ہیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا, ہے نا, جو بے جا روب رکھ رہے, یا پھر اس کے علاوہ حق مہر دے دیا تھا نا, چلو اب دے دو, ضرورت ہے یا نہیں ہے, ویسی عورت سے نکلوا لیتے ہیں کہ دو, اب بڑے سخت حالات ہیں. یا پھر اس کے علاوہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ نا کوئی جہیز دیا ہی نہیں, کوئی سامان دیا ہی نہیں, حالانکہ تمہارا باپ دے سکتا تھا. یا پھر یوں تنگ کرتے رہتے ہیں, اچھا جاؤ اپنے ماں باپ سے یہ لے کر آؤ, یہ لے کر آؤ. کیوں وہ جائے؟ اس کی ایک عزت نفس ہے, اس کی بھی اپنی, خوددار ہے وہ لڑکی, وہ کیوں جائے؟ اس نے جھوٹی آپ کی عزت بنائی ہوئی ہے, لیکن آپ ہیں لالچی, آپ کہتے ہیں نہیں جاؤ لے کر آؤ, مجھے ضرورت ہے, اور جھوٹ سوٹ بہانے بناتے ہیں, بزنس کرنا ہے, مجھے اتنی سخت پریشانی ہے, مجھ پر اتنا قرضہ ہو گیا, اور لڑکیاں جاتی ہیں روتی ہیں, یقین مانے اپنے ماں باپ کے آگے جا کر نا, ابھی وہ خود قرضے تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں, اتنا تو بہترین فنکشن کیا, اتنا وہ جہیز دیا, اور پھر بیچاری پھر آتی کہ ابا اگر آپ میرا گھر بسانا چاہتے ہیں تو اتنا پیسے دیں, پھر وہ مجھے رکھیں گے, ورنہ مجھے صبح شام ذلیل کرتے ہیں. اگر کوئی عورت, ان کو ان باتوں کا ڈر ہے, یقین مانے ہمارے معاشرے میں عورتیں پس رہی ہیں, مد فرعون بنے پڑے, اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے. اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے خاوند سے, نشوزن او اعراضن, اس کی زیادتی سے, او اعراضن, اس کی بے رخیوں سے, دلجوئی کرنی نہیں, خیال رکھنا نہیں, کیئر کرنی نہیں, اور گھر میں گھسنا فوراً روب جماعت, یہ بھی نہیں کیا, اچھا یہ بھی نہیں کر سکتی, یہ بھی تم نے نہیں کیا, آنا روب جمانا, بے رخی دکھاتا ہے, حقیقت میں خود ذمہ داریاں نہیں اٹھا رہا ہوتا ایسا مرد. فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, ایسی عورت پر کوئی گناہ نہیں, دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صلح صفائی کے ساتھ دونوں اگر الگ ہونا چاہیں, ٹھیک ہے, یعنی اگر اس معاملے میں والصلح خیر, صلح کر لیں تو بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, حالانکہ نفس کے اوپر تو لالچ مسلط کر دیا گیا. یعنی ایسی عورت, یعنی یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے, تو ایسی عورت جس کو ڈر ہو کہ مرد ایسا اس کو ہر وقت ذلیل کرتا رہتا ہے, اس کو پیچھے سے کوئی اس کو کیئر نہیں کرتا, اس کو سپورٹ دینے والا نہیں ہے, تو ایسی عورت مرد سے خلا لے سکتی ہے. لیکن یہ اتنے بے حیا مرد ہوتے ہیں, خلا بھی نہیں دیتے, تنگ کرتے رہتے ہیں. تو عدالت کے ذریعے یا اپنے میکے والوں میں سے کسی کو بھی بڑے کو لا کر ایسی عورت خلا لے سکتی ہے. ایسے مرد سے ہمیشہ کی زندگی جو ہے, اذیت والی زندگی ختم کروا کر الگ ہو سکتی ہے صلح صفائی کے ساتھ. اس صورت میں جو عورت خلا لے رہی, اگر اسے اپنا حق مہر چھوڑنا بھی پڑے تو وہ چھوڑ سکتی ہے, وہ چھوڑ دے گی. یعنی اگر مرد طلاق دیتا ہے تو عورت پھر حق مہر لیتی ہے, لیکن اگر عورت طلاق لیتی ہے تو عورت کو پھر اپنا حق مہر چھوڑنا ہوگا. تو والصلح خیر, دونوں فریقین صلح صفائی کے ساتھ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, اور اگر مرد جو ہے حق مہر چھوڑ دے, عورت کو دے دے تو کر سکتا ہے. اور عورت بھی اگر یہ لالچ کرے کہ میں خلا بھی لوں اور حق مہر بھی ملے, تو لالچ تو آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, نفس کے اوپر جو ہے لالچ جو ہے یہ تو حاضر کیا گیا, یعنی مسلط کیا گیا ہے. ہماری سب کی فطرت میں ہوتی ہے کہ جو فائدہ مل سکتا ہے مشکل وقت کے لیے ہم دوسرے سے فائدہ نکلوائیں. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تمام کاموں میں اللہ کہہ رہا ہے احسان کرو, برابری نہ کرو. اگر زیادتی کوئی کر رہا ہے تم تو نہ کرو, تم احسان کرو. وَتَتَّقُوا, اور تم اللہ سے ڈرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, بے شک اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کر رہے ہو ان سب اعمال سے باخبر ہے.
تم مرد ہو، مردانگی کا ثبوت دو، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، فراغ دلی کے ساتھ جو ہے بیوی کا پھر حق مہر دے دو اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف کرو اگرچہ تم کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو۔ کر لیتے نا دوسری تیسری چوتھی شادی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشکل ہے، کیونکہ یہ مشکل کام ہے کہ تمہارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم بیویاں رکھیں، شادیاں زیادہ کریں، لیکن تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم ان میں انصاف رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے نا کہ آپ انصاف رکھتے تھے، لیکن آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ دل پر تو کوئی اختیار نہیں نا، آپ کا رجحان زیادہ کس کی طرف ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس پر گرفت نہ کرنا، باقی یعنی جتنی جس کی ضرورت ہے ان کی سب ضروریات انسان برابر پوری کرے۔ ولا فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، ایسا نہ ہو کہ نہ تم چھوڑ دینا، نہ تم جھکو، فلا تمیلوا، نہ تم جھکو، کل المیل، پورا کا پورا جھک جانا، فتذروها کالمعلقہ، تو تم چھوڑ دو کسی ایک بیوی کو معلقہ، یعنی معلق کر کے۔ معلق وہ ہوتی ہے ایسی بیوی کہ جس کو لگے نہ میرا شوہر ہے اور نہ ہی وہ آزاد ہو، یعنی میاں نے کوئی توجہ بھی نہیں رکھی ہوئی، حقوق بھی نہیں پورے کر رہا اور آزاد بھی نہیں کر رہا، ایسی بیوی کو کون سی ہوتی ہے؟ معلق۔ اکثر ہمارے ہاں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں تو لڑائیاں جھگڑے کے بعد پہلی بیوی کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ معلق ہے، نہ اس کو خاوند کا فائدہ ہے، وہ نکاح میں ہے لیکن میاں تعلق نہیں رکھتا، میاں ذمہ داریاں نہیں پوری کرتا اور نکاح سے فارغ بھی نہیں کرتا، تو دوسری بیوی کی طرف مکمل جھک گئے۔ وہ بہت کیئر کرنے والی، بہت اچھی، بہت خیال رکھنے والی، بہت پڑھی لکھی، پہلی بھی تو بیوی ہے، یا تو آپ اس کو نکاح میں رکھیں، ذمہ داریاں پوری کریں، یا پھر اس کو رخصت کر دیں، پھر طلاق دے دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہ کیا کرو کہ ایک کی طرف پورے جھک جاؤ، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، جس کی طرف تم جھکے ہو، پہلی جو بیوی ہے اس کے بھی تو جذبات ہیں، اس کے بھی تو خیالات ہیں، اس کی بھی تو ضروریات ہیں، اس کو بالکل لٹکا ہوا مت چھوڑو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کر لو، دیکھیں کتنی کی دفعہ اللہ تقوی کے بغیر کوئی نیکی انسان کر نہیں سکتا۔ جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے، جو اللہ کو پہچان لے، وہ تمام ذمہ داریاں کیا کر سکتا ہے؟ وہ پوری کر سکتا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرو، اصلاح کر لو، تو اللہ چھوٹی موٹی غلطیاں، کمی بیشیوں کو پھر اللہ کیا کرے گا؟ بخش دے گا، پھر اللہ معاف کر دے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اگلی اور بات شروع کر رہے ہیں، ایک اہم نقطہ جو سنجیدہ مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، طلاق کا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، میاں بیوی کی نہیں بن رہی، کوئی بات نہیں، علیحدہ ہو جاؤ دونوں، اللہ غنی کر دے گا ہر ایک کو اپنی وسعت کے مطابق۔ یعنی یہ نہیں کہ لوگ اکثر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نبھا کرو، کوئی بات نہیں، وہ ایک جو فکرہ بنا ہوا نا، اب ڈولی دے دی اب جنازہ آئے، یہ کتنی غلط جاہلوں والی بات ہے، کتنا کچھ ظلم ہے۔ وہ لڑکی ایک دن میں کتنی دفعہ مرتی ہے اور ہم کہتے ہیں لو بڑی بدنامی ہو جائے گی، ہماری بڑی بدنامی والی بات ہے نا۔ وہ کہتے ہیں یعنی حتی الامکان تو کوشش کرنی چاہیے، انسان نبھا کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان گھر کو خراب نہ کرے، نبھا کرے، لیکن جہاں ایسا ہو کہ انسان کو لگے کہ ناممکن ہے، مزاج ملتے ہی نہیں ہیں، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، انسان پھر الگ ہو جائے، روز کی لڑائیاں، بدمزگیاں، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینا، برا بھلا کہنا، اللہ کہہ رہے دونوں الگ ہو جاؤ، اللہ اپنی کشادگی سے، اپنی وسعت سے کوئی نہ کوئی دونوں کے لیے اسباب بنا دے گا، اس کے لیے اور اچھا لڑکا مل جائے گا، اس کو اور اچھی لڑکی مل جائے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بڑا وسعت والا اور خوب حکمت والا، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ بار بار یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، یعنی دل چھوٹا نہ کرو، تمہارا خالق بہت بڑا ہے، وہ آسمانوں کا، وہ زمینوں کا، زمین کے اوپر کوئی تھوڑے لوگ ہیں، بہت بڑی مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی وصیت کی جا رہی ہے، کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرے بغیر کوئی نیکی کر نہیں سکتے، اللہ سے ڈرے بغیر ہم کوئی گناہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کوئی ہمارے ساتھ کوئی بھی ہے، اس کے ماں باپ تو نہیں ہیں، ہر وقت تو وہ نہیں دیکھ رہا،
ہمارے پاس کوئی امانت، کوئی مال، کوئی ذمہ داری، ہر وقت تو کوئی پیچھے نہیں لگا ہوا، لیکن اللہ نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈر کر انسان نیکی کر سکتا ہے۔ یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں، اس روزے میں بھی تو ہماری تربیت یہی ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، تنہا ہو، واش روم میں ہو، وضو کر رہے ہو، لیکن حلق سے ایک گھونٹ پانی نہیں اتارتے، چھپ کے نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہی ہماری ٹریننگ ہے۔ باقی گناہوں کے معاملے میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کسی سے، سب سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے، نہیں مانو گے، تو یاد رکھ لو جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا مال ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، ہمارا ہر کام ہو سکتا ہے، ہماری بڑی پہنچ ہے، یہ سب کچھ پہنچ، پیسہ، طاقت، انرجی ہے نا، یہ سب کس کا مال ہے؟ اللہ کا مال ہے۔ اللہ جب چاہے گا تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ خوب غنی، اللہ اپنی ذات میں غنی، بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے اللہ کی؟ ہمیں اللہ کی قدم قدم پر ضرورت ہے۔ اللہ بے پرواہ غنی ہے، اور اللہ اپنی ذات میں حمید ہے، اللہ کی ذات میں تمام خوبیاں ہیں۔ ہم آج بہت اچھی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل سن بھی نہ سکیں، دیکھ بھی نہ سکیں، کیونکہ اللہ نے دی نا یہ نعمتیں، وہ دے سکتا ہے، وہ کمزوریاں دے سکتا ہے، وہ بہت اچھا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اپنی ذات میں بے پرواہ ہے، ہمارے ساتھ کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بھولنا نہیں تمہارا خالق آسمان و زمین کا مالک ہے، بھولنا نہیں اللہ سب کچھ کرنے پر وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کارساز ہے۔ اللہ کے تو فرشتے ہیں، سیکنڈ میں اوپر اور نیچے آتے ہیں۔ اللہ تو فرشتوں کو حکم دے، ایک سیکنڈ میں تہس نہس کر کے اڑا کے سب کو کہیں سے کہیں پہنچا دے۔ یشاء یذھبکم ایھا الناس، اے لوگو وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویاتی بآخرین، اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ کے مقابلے میں تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لہذا ڈر کے رہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، ان سے بڑا ڈرتے ہیں، بڑی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، وہ ڈانٹ دیتے ہیں، وہ شرمندہ کر دیتے ہیں، ہے نا، وہ رسوا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات، اس کے پاس تو ہر قسم کا اختیار ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، یقیناً سب کچھ کرنے پر اللہ قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا کا اور آخرت کا بھی۔ یعنی جس کی بھاگ دوڑ دنیا بنانے میں، دنیا کی محنت، دنیا کی جائیداد، دنیا کے اسٹیٹس، دنیا کی جائیداد، دنیا کے عہدے مل جائیں، مادی چیزیں ہماری ساری یہ پھل پھول جائیں، یہ زیادہ ہو جائیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے اس بات کا، یہ سارے اس سے بڑھ کر خزانوں کا مالک، دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس سے مانگیں، اس سے مانگیں، اور وہ جتنا ہماری قسمت میں ہے، جتنا دے دے، اس پر شکر ادا کر دیں، مایوس نہ ہوں، گیلے شکوے نہ کریں۔ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو گے تو ہمیشہ رب سے کیا ہوگے؟ نا امید، مایوس، گیلے شکوے کرنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ دعائیں مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا۔ اللہ کہتا ہے جو دنیا مانگتا ہے میں دنیا دے دیتا ہوں، اور جو آخرت بھی ساتھ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگے گا نا جس کو آخرت کی فکر ہوگی، جو آخرت کی تیاری کر رہا ہوگا، جو اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے، وہ اسی دنیا کی پلاننگ کرے گا نا، وہ یہیں پر دنیا کو اپنی جنت بنائے گا نا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سب کچھ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والے، اے ایمان والو، کھڑے ہو جایا کرو پوری قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے کے لیے، شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسی آیت ہم نے پہلے سورۃ آل عمران میں بھی پڑھی تھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے خود گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتوں نے بھی گواہی دے دی، اور اولو العلم والوں نے بھی گواہی دے دی، اور انصاف قائم کرنے والی کون سی ہستی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ تو اے ایمان والو، تم بھی قائم رہا کرو، تم بھی ہو جایا کرو انصاف پر قائم رہنے والے۔ آج دنیا میں انصاف نہیں ہے، نہیں دیتے انصاف،
عدل انصاف کو بالکل ختم کیا ہوا ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، اور پیسہ کہتے ہیں چلتا ہے، عہدہ چلتا ہے، کچل دیتے ہیں لوگوں کو، رون دیتے ہیں جو غریب طبقہ، کمزور طبقہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ انصاف کی بات کرنے میں، شہادت دینے میں تمہیں اپنے خلاف ہی کیوں نہ گواہی دینی پڑے، یا تمہارے والدین یا تمہارے قرابت دار ہی کیوں نہ، کرنی تم نے انصاف کی بات ہے۔ ہاں ہوگی ہم سے یہ غلطی ہے نا، میں ہو ہی نہیں سکتی میں یہ کام کروں، فوراً مکر جائیں، نہیں کوئی بات نہیں، اگر اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے سچ بات کرو، اپنے والدین کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے، ہاں ہمارے والدین چونکہ بزرگ ہیں ان سے ہو گئی ہوگی یہ غلطی، نہیں ہمارے ماں باپ تو کر ہی نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اے ایمان والو، انصاف، صحیح سچی بات کیا کرو، اللہ تو گواہ ہے، اس بات کو سوچا کرو کہ اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اللہ نے بات کلیئر کر دی، اگر کوئی غنی ہے یا فقیر ہے، اللہ دونوں کا پیچھے ہوتا ہے، اللہ دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دونوں کے معاملات پر اللہ گواہ ہوتا ہے۔ ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کیا کرو، عدل کیا کرو۔ وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور اگر اب تم اپنی زبان کو مروڑو گے، یعنی اعراض کرو گے، یعنی الٹ پلٹ بات کرنا، اکثر نا لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم تم کیوں نہیں بولی، منہ کر لیتے ہیں، سچی گواہی نہیں دیتے، بھائی تم منہ پہ کیا بڑ بڑ کر رہی ہو، بولو تو صحیح سچی بات۔ اللہ نے نقشہ کھینچا، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، کھل کے کیوں نہیں بات کرتے، ہے نا، دوسرا شرمندہ ہو رہا ہے، بدنامی اس کی ہو رہی ہے، آپ کھل کے بات کریں نا، ہے نا، اپنے تعلقات خراب نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے منہ میں کیوں مروڑ مروڑ کے بڑ بڑ کر لیتے ہو، منہ میں کیوں بولتے ہو، کھل کے بولو۔ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، صورتحال کا جو بھی سامنا، اس سے کنی نہ کتراؤ، ٹھیک ہے، بچ نہیں سکتے، لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کیا ہے، تمام اعمال سے خبردار ہے، اللہ ہر قسم کی سوچ، نیت اور ہر حرکت سے اللہ باخبر ہے۔ کتنا ایک مسلمان کو کہا جا رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، یعنی منافقت ختم کر دو۔ آج ہمارے اندر بڑی منافقت آ گئی، یقین مانے بہت، کہتے کچھ ہیں ہم کرتے کچھ ہیں، ہم اپنے رشتے بچاتے ہیں، ہے نا، اور جس سے ہماری ایک دفعہ دشمنی چل جائے ہم کہتے ہیں اس کو اب چھوڑیں گے نہیں، اس کو ہم بھی ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہاں جو مضمون آ رہا نا، اے ایمان والو، ٹھیک ہے نا، اتنی بات کافی تھی، لیکن پھر دوبارہ اللہ نے کہا آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے ویسے ایمان لاؤ، ورسولہ والکتاب الذی، اور اس کے رسول کو رسول مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے اتاری گئیں، یعنی جیسا کہ حق ہے ایمان لانے کا، ٹھیک ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا سورۃ حجرات میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ تو ایسے لوگ ہیں انہوں نے تو اپنے ایمان کو محبوب کر لیا اور ایمان سے اپنے دلوں کو مزین کر دیا۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے جو نئے نئے ایمان لائے تھے نا، وہ کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم ایمان لائے ہی نہیں ہو، تم پہ آزمائشیں آئی نہیں، تم کہو ابھی ہم مسلمان ہوئے، فرما بردار بنے۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، اللہ پر ایمان ایسے لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ تو پھر کیا مومن کبھی ڈپریشن میں جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، اسے پتہ میری اللہ نے ہر وقت مدد کرنی ہے، میرے جو تنگی والے حالات ہیں، جو پریشانی ہے، جو بیماری، اللہ کے علم میں ہے نا، اللہ کی مرضی سے ہیں، میرے پر یہ امتحان ہے۔ آمنو باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی انکار کر دے اللہ کا، مایوس ہو جائے، ڈپریشن میں چلا جائے، اللہ پتہ نہیں کس کی سنتا ہے، اتنی دعائیں مانگی مانگ مانگ کے تھک گئے، اللہ نے دعا سنی نہیں، اتنا بیٹا مانگا دیا ہی نہیں بیٹا اللہ نے، یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اللہ نے جو بہتر سمجھا وہ آپ کو اپنی رحمت سے نوازا، کوئی اس پر دھونس تھوڑی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کا انکار کر دے اور اس کے فرشتوں کا اور کتابوں کا اور رسول کا اور قیامت کے دن کا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ تو بہت دور گمراہی میں نکل گیا، بہت دور۔ اب اس کا معاملہ سلجھنا نہیں ہے، سلجھنا نہیں ہے،
ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر اپنے کفر میں زیادہ ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی. ٹھیک ہے نا، اچھی بات سنی تو مومن ہو گئے، پھر دنیا دار ماحول میں گئے، جس صحبت میں گئے، جس محفل میں گئے، جیسے لوگوں میں بیٹھے پھر ویسے ہو گئے. تو اللہ نے ان کا کہا ثم زیادہ قسم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، بہت. وہ کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بھیس، یہ کوئی صحیح بات ہے؟ یہ غلط بات ہے. ابھی آپ 10 کے ٹائم کریں گے، تعلیم پڑھیں گے، سوچیں گے اب تو روزہ ختم ہے، اب ٹی وی، اب گانے، جی بالکل. پھر جب روزہ رکھیں گے پھر بند ہو جائیں گے. ایسا اچھا، جیسا جس ملک میں ہم گئے ویسا لباس پہ. ابھی تم تو مسلمان ہو، تمہاری تو ایک پہچان ہے، تمہاری تو ایک شناخت ہے، تم نے تو ایک سلیبس اپنایا تھا. ہر جگہ ہم پابند ہیں نا. جی مسلمان ہر جگہ پابند. تبھی تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. رشتہ دار نہیں ہے، خاوند نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، کوئی لان تان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اچھا، شیطان دونوں طرف سے بھی، تو ایک طرف تو ہمیں کہتا ہے ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، اس لیے نیکی روکو ذرا، اللہ سے دعا. دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ اتنے گناہ گاروں کہاں اللہ تعالیٰ وہ مایوس کر دیتا ہے، ہاں، وہ تو ہمیں ہماری مایوس. طرف کیوں دیکھے گا اتنے گناہوں کے بعد؟ جی وہ مایوس ہمیں کریں. تو یہ کہا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کر دیا، گناہ کر لیے، پھر مایوس ہو گئے، ہے نا، کفر میں پڑ گئے، ایمان کی حفاظت لے گی. ثم آمنوا پھر سنا درس، پھر ایمان والے ہو گئے. ثم کفروا پھر وہ روش چھوڑ دی. ثم ازدادوا کفرا، اللہ کہہ رہے جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتا پھر وہ کفر میں زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان زیادہ حملے کر رہا ہے نا، اور اس کی عادت بن گئی شیطان کی بات ماننے کی. ثم ازدادوا کفرا، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے تھوڑا بہت بھی جو ایمان ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں بچتا. شیطان کہتا ہے جب اتنی غلطیاں کر لی تو چلو یہ بھی کر لو، چھوڑو اب کیا ہو گیا. لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرنے والا، اللہ ان کو سیدھے راستے پر کیسے لائے گا جو خود آتے نہیں ہیں. بشر المنافقین، ایسے منافقین کو بشارت دے دیجئے، یعنی یہ اللہ نے تنزن کہا ہے، بشارت دے دیجئے. کیا ان کے لیے اللہ نے بأن لہم عذابا علیما، دردناک عذاب کی. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. مومن نے مومن سے دوستی کرنی ہے کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے. مومن نے کسی کافر سے دوستی نہیں کرنی، کبھی نہیں کرنی. جو دیندار ہیں وہ دنیا دار لوگوں سے، وہ غافل لوگوں کے ساتھ یقین مانے دوستی چل ہی نہیں سکتی، دلچسپیاں ملتی ہی نہیں ہوتی، مزہ آتا ہی نہیں ہے، بیٹھ ہی نہیں سکتا ذرا انسان. انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے. انہوں نے لہو و لغب والی فضول باتیں کرنی ہے، ہلا گلا، کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اس کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اس کی نقل اتار رہا ہے، ہلا گلا لہو و لغب، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. آپ نہیں بیٹھ سکتے ان کے ساتھ. اے ایمان والو، آپ کافروں کو مومن کے ساتھ دوستی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو ریس لگانی ہے، اس میں تو مقابلہ بازی کرنی ہے. تو ان کو اپنا دوست مت بناؤ جو دنیا دار ہے، جو کافر ہیں، جو اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے. ایبتغون عندہم العزہ، کیا تم ان سے کہ پیسے والے ہیں، عہدے والے ہیں، ان سے عزت لینا چاہتے ہو؟ کام آ جائیں گے، کبھی تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، ان سے تم نے عزت لینی ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ تو بہت اسباب بنانے والا ہے، غیب سے اسباب بناتا ہے. ساری کی ساری عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یہ بات وہ تم پر نازل اس سے پہلے کر چکا ہے کتاب میں. ان اذا سمیتم آیات اللہ، جب تم سنو اللہ کی آیات، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا یکفر بہا و یستہزأ بہا، اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے. انہیں تو ہر وقت اپنے پردے کی فکر ہوتی ہے نا، انہیں تو ہر وقت نمازوں کی فکر ہے، یہ تو حلال و حرام کی ہر وقت فکر میں لگے رہتے ہیں. ان کو تو رات کو جلدی سونے کی ہوتی ہے کہ بس صبح نماز پڑھنی ہے، ان کے ساتھ تو کوئی مزہ نہیں آتا. یہ تو بدذوق قسم کے لوگ ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تمہارا دین کا مذاق اڑائیں، جب تمہارے اچھے اعمال کا مذاق اڑائیں، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اڑ جاؤ ان کے پاس سے، پھر ان کے پاس نہ بیٹھو، ہے نا. ہو سکتا ہے آج ہمیں ان کی بات بری لگے، کل ہم کہیں واقعی یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، جب دل چاہتا ہے سو جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے اٹھ جاتے ہیں. ہمیں تو ٹائم پر سونا ہے، ہمیں تو ٹائم پر اٹھنا ہے،
ہمارے تو اصول و ضوابط ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ یہ پھر کسی اور بات میں لگ جائیں، تمہارے دین کا، تمہارے اسلام کا، تمہارے نبی کے طریقوں کا اگر یہ مذاق بنا رہے ہیں تو پھر دین کا مذاق مت بنواؤ، پھر تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو. یہ نہ ہو کہ تمہاری خاموشی وہ یہ سمجھے، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا نا، اس کو بھی مزہ آ رہا تھا، اس تمہاری بیٹھنے کو وہ تمہارا ہاں نہ سمجھیں کہ ہاں اچھی بات ہے، ایسے مذاق اڑانا چاہیے، ان پر پھپتیاں کسنی چاہیے. ٹھیک ہے، تمہاری غیرت ایمانی اتنی ہونی چاہیے کہ تم ان کے پاس سے اٹھ جاؤ. یعنی تعلقات قطع رحمی نہیں کرنی، تعلقات ختم نہیں کرنے، تبھی تو ہم ان کو دعوت و تبلیغ دے سکیں گے، ان کے پاس حق پیش کر سکیں گے، چاہے غیر مسلم ہوں یا مسلم ہوں یا اپنے گھر کے لوگ ہوں. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے نا بچوں کو یا گھر والوں کو کوئی حق بات کرے، انہیں اچھی نہیں لگتی، اس وقت آپ خاموش ہو جائیں، خاموش ہو، ہاں بات چینج کر لیں نا، ابھی اچھی نہیں لگ رہی. پھر جب دیکھیں کہ ان کا موڈ اب اچھا ہے، اکثر جب بچے تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، چڑچڑے ہوتے ہیں، یا جب ان کو رات کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہو، یا جب صبح اٹھیں، ہمیں تو پوری نصیحتیں آ رہی ہوتی ہیں اسی وقت ہی، جب بچے ہم صبح اٹھتے ہیں ہم پورا لیکچر تم نے یوں کیا، تم نے یوں کیا، اور وہ اس وقت نہیں سننا چاہ رہے ہوتے، سست ہیں، تھکے ہوئے ہیں، موڈ نہیں ہے ان کا، تو اس وقت ان سے یہ باتیں نہیں کرنی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں کھلی چھوٹ دے دینی، نہیں. انکم اذا مثلہ، ورنہ اگر ان کے طریقوں پر رہے، ان کے ساتھ ان کی محفلوں میں بیٹھے رہے، ان جیسا کلچر اپنا لیا، پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، یقیناً اللہ جمع کرنے والا ہے منافقین کو اور کافروں کو بھی جہنم میں، سب کے سب کو. الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے لیے انتظار کی حالت میں ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں، یعنی دیکھ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کے حالات اب کیسے ہوتے ہیں، فتح ہوتی ہے یا نقصان ہوتی ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو تم اگر اللہ کی طرف سے کوئی فتح مل جائے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کوئی حصہ کافروں کو پہنچ جائے تو کہتے ہیں قَالُوا وَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تم پر غالب آنے والے نہیں تھے. وَلَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں بچایا نہیں مومنین سے. یعنی کافروں کو فائدہ ہو تو کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، مومنین کو فائدہ ہو تو. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ دوغلے قسم کے لوگ، منافق قسم کے لوگ. ہمارے معاشرے میں ابھی بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ فون کرتے، اصل میں جاسوسی کرنی ہوتی ہے، اصل میں انہوں نے ٹوہ لگانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو اللہ نے کہا نا جب تمہیں نقصان پہنچتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، ہے نا، جیسے رزلٹ نکلا فوراً فون کریں گے، کیا تمہارے بچے کے نمبر آئے، ہے نا. اگر نمبر کم آئے چلو کوئی بات نہیں، بچے ہیں، اور بعد میں بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہوا نمبر کم آ گئے، ہے نا، ہے نا، اسی قابل تھے لو، بڑے لائق بچوں کو سمجھتی تھی، ہمارے بچوں سے کہاں آگے یہ بڑھ سکتے ہیں، ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ دوغلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا پیار محبت والا معاملہ ہونا چاہیے، ہم دوسروں کی خوشی پر خوش ہوں اور اللہ سے دعا کریں، ماشاءاللہ کہیں ان کو، اور کہیں اللہ جو آپ نے ان کو، ہم نے زکریا علیہ السلام کی پڑھی تھی نا، بڑی پیاری مثال ہے، تو ہم کہیں اللہ آپ بھی ہمیں دیں، اللہ دے سکتا ہے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ کہہ رہا ہے میں فیصلہ کروں گا تمہارا قیامت کے دن. ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو کبھی راہ نہیں دکھائے گا، ان کی کبھی رہنمائی نہیں کرے گا. ان المنافقین، آپ کو اب اس صورت میں ہم نے بہت زیادہ حصہ منافقین کا پڑھا ہے نا، اور آگے یہاں پر منافقین کا انجام بتایا جا رہا ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، یقیناً منافق کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی، وہو خادعهم، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یعنی جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریبی لوگ جن کی نیگیٹو عادت ہوتی ہے نا، ٹو لگانا، طنز کرنا، ویک پوائنٹ پکڑنا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ خود ہر وقت اپنے آپ کو جلاتے رہتے ہیں، خود اپنے آپ کا نقصان کرتے رہتے ہیں، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق آپ کو پتہ ہے نماز تو پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافق نماز پڑھتے تھے. نماز کے لیے لازماً اب ہے، پڑھو نہ پڑھو نماز کوئی بات نہیں، عید کے عید پڑھ لو، جمعے کے جمعے پڑھ، پکے سچے ہم مسلمان ہیں، ایسی بات نہیں ہے. منافق اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ایک نماز ہے. مومن ہے نا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنے والا کیا ہے؟ کافر بن جاتا ہے.
मुनाफिक तो नमाज पढ़ता है, ठीक है, चाहे उसके अल्लाह ताला आगे इस आयत में बता रहे हैं कि मुनाफिक की नमाज कैसे होती है, और इसके उल्ट हम देखेंगे मोमिन की फिर नमाज कैसे होती है। वैज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, जो मुनाफिक खड़े होते हैं नमाज के सुस्ती से, बेदिली से, हाय बड़े थके हुए हैं, क्या करें नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, आवाज़ारी के साथ, अच्छा चलो पढ़ लेते हैं ना, चलो थोड़ी पढ़ लेते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ते हैं नमाज ना। जब ये खड़े होते हैं नमाज के लिए तो इनकी तबीयत में हशाशियत, बशाशियत, खुशी नहीं होती, मजबूरन खड़े होते हैं और सबको दिखाने के लिए कि नमाज तो आखिर पढ़नी है। सुस्ती पहले अल्लाह ताला ने बताया, नमाज का लो अभी तो पढ़ी थी फिर नमाज का टाइम हो गया है ना, सर्दी में हाँ बहुत औरतें हाँ अभी तो पढ़ी थी फिर नमाज का टाइम हो गया। भाई अल्लाह से मुलाकात हो रही है, आप खुश हो जाएं। यकीनन अक्सर तो मैं थकी हुई ना, मैं सोचती हूँ कि अच्छा है नमाज पढ़ रहे हैं, यानी एक माकूल वजह है कि कामों का अब हम छोड़ा, मुनासिब वजह है कि अब हम नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज में सुकून आता है, बंदा बहुत। जितना मर्जी। तो मुनाफिक जो है सुस्ती से, ठीक है, सुस्ती बेदिली से नमाज पढ़ता है, और फिर उसके अलावा कामों को साथ युराऊन अन्नास, खड़ा तो हो रहता है लेकिन दिल नहीं लग रहा नमाज में, दिखावे के लिए खड़ा हुआ है। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, मुख्तसर नमाज सूरत इखलास ही पढ़े जा रहे हैं, क्या लंबी लंबी नमाजें पढ़ें, हमारी टांगें थक जाती, क्या सिर्फ यही एक काम रह गया और काम नहीं है? करें और काम भी, लेकिन इसको भी अहमियत दें। जिस काम को औरतें अहमियत देती हैं वो क्या काम करती हैं कि नहीं करती? औरतें तो बड़ी प्लानिंगें करती हैं, बहुत समझदार होती हैं, बहुत एक नस्ल तैयार करती हैं, मर्द नस्ल तैयार नहीं करता, औरत नस्ल तैयार करती है, औरत बहुत बेहतरीन प्लानिंग करने वाली होती है। तो यहाँ मुनाफिक की नमाज की निशानी बता दी गई। मोमिन की नमाज फिर कैसी होती है? सुस्ती वाली नहीं होती, गफलत वाली नहीं होती, खुशी वाली। शुक्र है नमाज का टाइम आ गया, बड़ा मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी कब नमाज का टाइम हो, मैं नमाज पढ़ूं। और फिर दिखलावा लोगों को नहीं, उसे पता है कि मैं किसके सामने खड़ी, अल्लाह के सामने। लोग हैं या नहीं हैं, टाइम हो गया नमाज का तो नमाज तो पढ़नी है, चाहे तन्हाई क्यों नहीं है। और नमाजें खूबसूरत, रकू, सुजूद, क़याम, सजदे लंबे, बेहतरीन, पुरसकून, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला, ये इसके माबैन दरमियान दरमियान मुतज़ब्ज़ब, हर वक्त मशकूक रहते हैं, हर वक्त डामाडोल रहते हैं, ना तो ये उस जानिब हैं ना तो ये उनके जानिब है, ना ये मुसलमानों की तरफ होते हैं ना ही ये काफरों की तरफ होते हैं, ये डामाडोल रहते हैं, जिधर फ़ायदा देखा उधर ही हो गए। वमन युज़लिलिल्लाहु फला, ये बड़ी ख़तरनाक तरीका है, बड़ा ख़तरनाक। ना इंसान यानी ईमान, यानी एक है ना इंसान को पता कि मैं एक काम कर ही नहीं रहा, मोमिन ही नहीं है, काफिर हैं, उनको पता है मेरे पास इस्लाम की दौलत अभी ये नहीं है। और जिसके पास दौलत है वो उसकी केयर नहीं कर रहा, वो तो मुतमईन है ना कि मेरे पास दौलत है, अगरचे वो चोरी हो चुकी हो, अगरचे वो उसके पास हो ही नहीं, किसी और ने ले ली हो, किसी और के पास चली गई हो, खाली हाथ हो, तो फिर अब इंसान को कितना दुख होता है जब मुश्किल वक्त होता है कि हमने तो रखी थी ये चीज़ छुपा कर, अब मिल नहीं रही। वमन युज़लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया हो तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं पाओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, कितनी दफ़ा ये रिपीट करते हैं अल्लाह ताला, कितनी दफ़ा रिपीट करते हैं, ए ईमान वालो मत बनाओ काफरों को अपना दोस्त मोमिनीन के अलावा। ठीक है, यानी ये निफाक की अलामत है कि अहले ईमान को छोड़कर काफरों के साथ दोस्तियां बढ़ाई जाएं, उनको अपना हिमायती, मददगार और उनको अपना राजदार बनाया जाए। अतुरीदून अन तजालू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम चाहते हो कि अपने खिलाफ अल्लाह के हाथ एक और हुज्जत, मजबूत दलील पेश कर दो? ठीक है, यानी उनसे भी दोस्ती कर रहे हो जबकि तुम कुरान में पढ़ रहे हो कि दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक और सबूत बन जाएगा, हुज्जत तमाम हो जाएगी। क्या तुम्हें अल्लाह ने ये बात समझाई नहीं थी? इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, बड़ा सख्त अंजाम बताया। अल्लाह हमें निफाक से बचाए, हमें पता नहीं चलता, ये दीमक की तरह अंदर ही अंदर लगता है और इंसान को मीठी नींद सुला देता है। मुसलमान तो हो, रोदे तो रख ली, अब जो मर्जी कर लो। मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे, सबसे नीचे। काफरों को नहीं कहा, मुशरिकों को नहीं कहा, मुनाफिकीन को। वलन तजिद लहुम नसीरा, और तुम हर किस नहीं इनके लिए कोई मददगार पाओगे।
الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی شیطان سے محبتیں نہیں بڑھائیں، شیطانی لوگوں سے دوستیاں نہیں بڑھائیں، اور اپنے دین اسلام کی حفاظت کر لی، توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ سے چمٹ گئے، ہے نا، ماں بھی بچہ چمٹتا ہے نا ماں کے ساتھ، وہ چھوڑتا نہیں ہے نا، کوئی دوسرا کھینچے بھی نہ، کہتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری ہی خیر خواہ ہے ماں۔ اللہ کہہ رہے جو اللہ سے چمٹ گئے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے انہوں نے خالص کر لیا، یعنی یہ نہیں کہ رواج برادری اس کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، کیا کریں، نہیں، جو چمٹ گئے اللہ کو، دین کو انہوں نے اپنے لیے خالص کر لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے انتخاب کر لیا، دین کو پسند کر لیا، اللہ کہہ رہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ ایسے مومنین کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ ہم سب کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اپنی غلطیوں پر یقین مانے اللہ نے ہمارے بہت سے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں، ہم نے معاف کروانے اللہ سے، توبہ کرنی ہے اللہ سے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اے منافقو ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان کی راہ اختیار کرو تو اللہ تو وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو بہت قدردانی کرنے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ انسان اللہ کا فرما بردار بنے، قربانیاں دے، محنت کرے اور اللہ اس کی ان محنتوں کی قدر نہیں کرے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، نہیں پسند کرتا، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے جہر بالسوء، کسی بھی بری بات کو، من القول کے بلند آواز سے کیا جائے، بات کی جائے، مگر الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے، یعنی مظلوم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے نا، عورتیں اپنے خامدوں کو بتا سکتی ہیں، بچوں نے تنگ کیا، سسرال والوں نے تنگ کیا، کتنے کتنے لوگ تنگ کر رہے ہیں، مظلوم ہوتی ہیں نا، بتا سکتے، کوئی بھی انسان جس پر ظلم ہو رہا ہے اور اگر کوئی کسی سے وہ مشورہ کرتے ہوئے اپنی ساری فیلنگ بتاتی ہے، مظلوم اپنی روداد سنا سکتا ہے، ویسے تو پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی چاہیے نا، ہے نا، لیکن جس پر ظلم ہو رہا ہے آخر وہ کسی کو تو فریاد سنائے گا نا، لیکن سمجھدار لوگوں کو سنانا چاہیے، ہر ایرے غیرے کو نہیں سنانا چاہیے، آپ کو پتہ چلا ہم پر کتنا ظلم ہوا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے مدد، ٹھیک ہے، جو کوئی بہترین مشورہ دے سکتا ہے، جو آپ کی سائیڈ لے سکتا ہے، اس کو اپنا ظلم سنا سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کون سی ہستی ہے جس کو اپنا ظلم سنائیں گی؟ پھر اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بلند آواز سے بری باتیں کی جائیں، شیئر کی جائیں، مگر الا من ظلم، جس پر زیادتی ہو رہی ہے وہ کسی کو تو بتائے گا نا، آخر بنا ہوا یہ جو جسم ہمارا، جو تھوڑا سا جو ہمارا گوشت پوت ہڈیوں کا جو جسم ہے ہمارا، کچھ حد تک ظلم برداشت کرے گا نا، آخر کسی کو تو انسان بتائے گا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے مجھ پر۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ خوب سننے والا اور اللہ خوب ہر بات کو جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوا، اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا تم برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، یقیناً اللہ خوب معاف کرنے والا اور خوب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اگر معاف کر دو، دل بڑا کر دو تو ٹھیک ہے، اللہ بھی پھر معاف کر دے گا، لیکن اگر ظلم کی حدیں توڑ دی، اس نے بہت زیادہ ظلم کیا آپ پر اور آپ کی برداشت سے باہر ہے، پھر آپ کسی سے شیئر کریں، ان سے مشورہ کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ بات کر سکتے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، اللہ کا کفر کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی بہت سے لوگ حدیث کو نہیں مانتے، قرآن مجید کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کلام اللہ کا اترا ہے، حدیث کیا ہے، وہ تو انسانوں نے لکھی ہے، یہ کلام تو اللہ کا لکھا ہوا ہے، حدیث کو نہیں مانتے۔ تو اسی بات کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کر دیں، جبکہ ہم نے پڑھا کتنی دفعہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانو، رسول بھی آگے کہ نہیں آگے، حدیث کا ثبوت مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث صحیح نہیں ہے، قرآن مجید چونکہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، وہ تو بعد میں لکھا گیا نا،
تو یہاں اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے کہیے اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پیروی کس کی کرنی ہے؟ نبی کے طریقوں پر چلنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا طریقہ کس سے لیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ روزے کا طریقہ کس سے لیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے کتنی دفعہ کہا خذوا مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو۔ قرآن مجید میں تو صرف اقیموا الصلاۃ ہے وآتوا الزکوٰۃ ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو۔ طریقے ہم کہاں سے لیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، حدیث سے، ہاں اسوہ حسنہ سے۔ تو اے ایمان، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق کر دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، وہ کہتے ہیں ہم اس کو تو مانتے ہیں کچھ حصے کو، کچھ کا انکار کرتے ہیں، حدیث نہیں ہم مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک اور راستہ نکال رہے ہیں، اللہ کو ایک طرف کر کے اور رسول کو الگ کر کے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ اللہ کہہ رہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے اللہ اور اس کے رسول پر، ولم یفرقوا بین احد، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ ہمارے خالق ہیں اللہ تعالیٰ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ اللہ اور ہمارے درمیان پہنچانے والا پیغام کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ کہہ رہے ہم ان قریب ان کو دیں گے پورا پورا اجر، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے لے آئیں۔ یعنی اہل کتاب کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے آئے تھے نا جن پر لکھا ہوا تھا، تو آپ بھی ایسے کوئی تختیاں لے آئے نا، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کون سا فرشتہ ہے؟ ہاں لکھے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کب فرشتہ آتا ہے اور کون سا پیغام لاتا ہے اور کیسے لاتا ہے اور کب وحی آتی ہے؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اللہ کہہ رہے کتنی تعجب کی بات ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے تو موسیٰ سے تو اس سے ہی بڑھ کے مطالبے کیے تھے، اب یہ لاؤ اب وہ لاؤ، حالانکہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے آئے تھے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، انہوں نے تو ان کے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ سے اس سے بڑھ بڑھ کے مطالبے کیے تھے، اب یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تختیاں لے آئیں۔ انہوں نے تو ان سے کہا تھا فقالوا ارنا اللہ جہرا، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو تب تک نہیں مانیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کو آ پکڑا کڑک نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر انہوں نے بچھڑے کو بھی معبود بنا لیا تھا واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے نا غلطیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو بڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے نا کہ تم بھی تختیاں لے آؤ، کوئی کتاب لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو بچھڑے کی بھی عبادت کر لی تھی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو پھر ہم نے پھر معاف کر دیا انہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ کو عطا کیا بڑا غلبہ۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا تھا طور پہاڑ کو جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا دروازوں میں داخل ہو جاؤ جھک کر، یہ ساری ہم پڑھ کے آئے ہیں نا تاریخ۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کے معاملے میں یعنی ہفتے کے دن میں حد کو نہ توڑو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ان تمام باتوں کے بارے میں پختہ عہد قول و اقرار لیے تھے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو انہوں نے پختہ عہد کرنے کے بعد پھر بھی توڑ دیے۔ ان کے جرائم کی تو فہرست ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے اس عذر پر پریشان نہیں ہونا۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار کرنا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا، اور ان کے یہ بات کہنا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل تو غلافوں میں، یعنی بند ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی بات، پتہ نہیں کیا بات کہہ رہے ہے نا، ایسی بات ہی کہہ دیتے تھے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا دین پڑھنا بڑا مشکل ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، دل میں نہیں اترتا، سمجھ ہی نہیں آتی، زبان پہ نہیں چڑھتا، بڑا مشکل ہے، بہت مشکل لفظ ہیں، اتنی مشکل تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے ہیں ہر سال، لیکن یہ 30 پارے کہتے ہیں پتہ نہیں سمجھ ہی نہیں آتی،
الجھ جاتے ہیں، کوئی بات فرق لگتی ہے، پھر کوئی بات فرق لگتی ہے، دل میں نہیں اترتی، دل میں نہیں ٹھکتی، دل میں نہیں آتی، زبان پر نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ بھی ان کی ایسی حرکتوں باتوں کی وجہ سے مہر لگا دیتا ہے، انہیں بھی سمجھ نہیں آتی، ان کے پاس بھی پھر ٹائم نہیں ہوتا، پھر انہیں بھی توفیق نہیں ملتی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لائیں گے اس دین ایمان پر مگر تھوڑے لوگ۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کا کفر یہ اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا، یعنی یہودیوں نے یہ بہتان لگایا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ولد الزنا ہیں، یعنی مریم علیہ السلام کے ناجائز بیٹے ہیں۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا کہنا یہ کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ وما قتلوه، نہیں انہوں نے قتل کیا، وما صلبوه، نہیں انہوں نے ان کو سلی دی، ولکن شبہ لہم، اللہ نے تو ان کے لیے ان کے تشبیہ بنا دی، یعنی اس جیسی کسی اور کی شکل جو بنا دی تھی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً شکوک و شبہات میں ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، ان کو اس کا علم نہیں ہے مگر إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بعض ان میں گروہ بن گئے، بعض کہتے ہیں ہاں واقعی ہم نے سولی پر چڑھایا، بعض کہتے ہیں نہیں سولی پر چڑھایا۔ وما قتلوہ یقینا، اور یقینی بات یہ کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ دیکھیں اگر عیسائی یہ پڑھ لیں اس قرآن مجید کو کتنا ان کے عقائد صحیح ہو جائیں۔ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے تو اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ ہم مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگوں کی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اوپر نہیں اٹھائے گئے۔ اللہ واضح کہہ رہے ہیں میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر جو ایمان لائے گا اپنی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لو، میری پوجا کرو، میں نے نہیں کہا تھا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بسبب ان یہودی کے جو یہ ظلم کرتے ہیں کہ ہم نے حرام کر دیا ان پر حلال پاکیزہ چیز جو کہ ان پر حلال کی گئی تھی، یعنی انہوں نے خود ہی اپنے اوپر جو ہے نا یہ سزا مسلط کر دی۔ ان یہودیوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا، پڑھائی تھی نا میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی، تو انہوں نے خود ہی کہا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اب ہم یہ نہیں کھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ حلال کیا تھا ان کے لیے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ان کے اوپر پھر حرام کر دی گئی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور یہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یعنی خود ہی حلال و حرام کے راستے جو بنا لیتے ہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کو تو سود کھانے سے بھی منع کیا گیا تھا، یہ سود بھی کھاتے ہیں اپنی من پسند راستے نکال کر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ، لیکن جو لوگ پختہ علم والے ہیں ان میں سے اور مومن بھی ہیں، یعنی ان اہل کتاب میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ اچھے بھی ہیں۔ عبداللہ بن سلام جیسے تھے، عالم تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی کی گئی تھی وہ یہی واقعی رسول ہیں۔ اللہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ سارے برے لوگ نہیں ہیں اہل کتاب، ان میں سے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، ان میں سے کچھ علم والے پختہ علم والے ہیں اور اہل ایمان بھی ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان رکھتے ہیں اس نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ والمقیمین الصلاۃ، اور یہ نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ ہیں وہ لوگ جن کو بڑا اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ یعنی جہاں پر بھی تھوڑی بہت گنجائش نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی تعریف کرتے ہیں۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے جانب وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح کو اور اس کے بعد بہت سے انبیاء پر وحی کی تھی۔ یہ رکوع پورا کریں یا پھر رہنے دیں؟
ہیں ٹائم 3 بج چکے ہیں, رہنے دے 2 رکوع رہ گئے ہیں. چلیں آج ہم نے پڑھا ہے کہاں سے لے کے, آج ہم نے کہاں تک پڑھا؟ 101 سے لے کر 162 تک ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے, سورۃ نساء کا آج اینڈ نہیں ہوا, 2 رکوع رہ گئے ہیں. انشاءاللہ ہم کل اس کا 162 تک, ٹھیک ہے 162 تک آج ہم نے پڑھ لیا سورۃ نساء. اور سورۃ مائدہ کا کل پھر آغاز کریں گے, یہ 2 رکوع بھی کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین. جو مضمون ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوا اس کو ہم اب مختصراً یعنی صرف ترجمہ پڑھ کے پھر ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے جی.